أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سورۃ النساء آیت نمبر 15. ابتدا میں فوش کام زنا اس کی سزا یہ بیان کی گئی تھی کہ اگر گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ کسی مرد عورت نے غلط کام کیا ہے، ان کو الگ الگ کسی جگہ بند کر دیا جائے، چار دیواری سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، یا تو ان کو موت آ جائے یا ان کے بارے میں کوئی اور فیصلہ ہو جائے. چونکہ جو معاشرے کے اندر ایک بار ایسا مشہور ہو جائے تو وہ ہر ایک بیمار دل ایسی عورت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے کہ گویا کہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے آسان ہیں. اس لیے اگر وہ باہر چلے پھرے گی تو اس کے ساتھ اور بھی روابط کرنے والے ہوں گے، اور مرد بھی جس کو ایسا چسکا پڑ جائے وہ پھر ہر آنے جانے والوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. ابتدا کے اندر یہ حکم دیا گیا چونکہ اس معاشرے کے اندر اس طرح کے تعلقات کوئی زیادہ کبھی نہ سمجھے جاتے تھے، تو ابتدا کے اندر کچھ نرم حکم دیا گیا کہ ان کو چار دیواری میں بند کر دو. بعد کے اندر اس کا مکمل اور جو اصلی حکم تھا وہ نازل کیا. اس اعتبار سے یہ آیت حکماً منسوخ ہے، لیکن تلاوت اس کی باقی ہے. منسوخ آیات کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے، جس طرح کہ 10 رضے، پہلے 10 مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی، وہ 10 مرتبہ دودھ پلانے والی آیات منسوخ، تلاوت بھی اور حکم بھی. دوسری جس کی تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے، جس طرح کہ یہ آیت ہے. تیسری جن کی تلاوت منسوخ ہوگی لیکن حکم باقی ہے، جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا ہے. تو یہ دوسری قسم جس کی تلاوت باقی ہے، ایک کا حرف کی 10 نیکیاں ضرور ہیں لیکن حکم اس کا بھی منسوخ ہے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے. واللاتی کتابت کا اسلوب تو یہ تھا کہ الف لام کے بعد الف کے ساتھ لکھا جائے، لیکن کتاب الام جو سب سے پہلی مرتبہ صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کو مرتب اور مدون کیا گیا، اس کتابت کے اندر اس طرح آیا تو اسی طرح اس کو لکھا جاتا ہے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو آئیں فوش کام کو تمہاری عورتوں میں سے. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس بناؤ ان پر 4 گواہ اپنے مردوں میں سے. اربعۃ رجال، اربع کی تمیز محذوف ہے،
کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک کا عدد اگر عدد مؤنث آئے تو تمیز اس کی مذکر ہوتی ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر گواہی دیں تو پھر ان کو روک رکھو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت فوت کر دے۔ یہاں مضاف محذوف ہوگا، مالک الموت، موت کا فرشتہ فوت کرے، موت تو نہیں فوت کرے گی، اس طرح آدم مجازی ہے، موت کا فرشتہ مراد۔ اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، یہ حکم ان کو موت آ جائے یا اللہ کوئی اور ان کا کوئی راستہ حل اور بتلا دے۔ یہ طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1690 میں ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے احکام لے لو، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سبیل نکال دی ہے۔ سبیل پھر آپ نے بیان کی کہ ان کی سزا جو وہ رجم ہے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور وہ 2 فرد جو آئیں اس بے حیائی کو تم میں سے، ان کو اذیت دو، تکلیف دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، وَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان سے اعراض کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مراد سے جو کنوارا مرد کنواری عورت وہ اس طرح کا جرم کریں تو ان کو اذیت دو، اذیت وہی جو شرعی طور پر مقرر ہے، ان کے 100 کوڑے لگانا۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، اس کام سے اعراض کر لیں تو ٹھیک ہے، ان کے جرم کی سزا ان کو مل چکی ہے، تو اب ان کو لعن طعن کرتے رہنا، طرح طرح کی ان کو ذلیل و خوار کرتے رہنا، ہر مجلس کے اندر ان کو یہ طعنہ دیتے رہنا اب نہ کرو، سزا ان کو مل چکی ہے، اب بار بار ان کو زچ نہ کرو۔ واللذان، بعض نے تثنیہ مذکر کا یہ صیغہ دے کر اس سے لواطت مراد لی ہے، کیونکہ یہ تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، تو اس کا کہتے ہیں کہ کوئی مرد سے غلط تعلق کا قائم کرے، جس طرح امام طبری نے بیان کر دیا۔ لیکن یہ مفہوم خود نبی سے یا کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ اس سے مراد مرد سے غلط کام کرے، بلکہ اس سے مراد مرد عورت ہی ہے، کیونکہ یاتیانہا ضمیر جو ہے یہ الفاحشہ کی طرف جاری ہے، اور فاحشہ سے مراد زنا ہی ہے۔ انما التوبۃ للہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، سو اس کی توبہ اللہ کے ہاں یا اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں برا جہالت اور لا علمی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، یہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے مراد موت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ لوگ اللہ بھی رجوع کرتا ہے ان پر، وکان اللہ علیم حکیم، اور اللہ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور حکمتوں والا رہا ہے۔ انما التوبۃ للہ، اللہ پر ان کی توبہ ہے، ان کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لی ہے، ورنہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، یہ اللہ نے خود اپنے ذمے کی ہے کہ جو خلوص دل سے شرمندگی اور ندامت کی کرتے ہوئے توبہ کرے گا تو میں اس کا گناہ معاف کر دوں گا، خواہ کیسا بھی گناہ ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب اللہ کے ذمے کوئی لازم ہو گیا، اللہ نے خود کیا ہے۔ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں توبہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو عمل کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ بے جہالتن کی قید یہ احترازی نہیں ہے، بعد نے جس طرح کہہ دیا کہ یہ احترازی ہے، بلکہ بیان واقعی کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہی جہالت کی بنا پر ہے، اگر گناہ کا حقیقی انجام سامنے ہو تو مسلمان اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا، تو یہ کرتا ہے اس وقت جس پر اس کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے، اس کا انجام سے وہ غافل ہوتا ہے۔ قریب سے مراد موت کے آثار آنے سے پہلے یا موت کے آثار ظاہر ہو گئے پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں یہ توبہ ان لوگوں کی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک ان میں سے کسی ایک کو جب موت حاضر ہوتی ہے، موت اسباب موت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، قال انی تبت الآن،
کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو پھر وہ توبہ کرے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ شروع نہ ہو جائے. غرغرہ موت کے وقت آواز جو پست ہو جاتی ہے اور صحیح طرح زبان نہیں چلتی تو غور غور ایسے آواز ہونی شروع ہوتی ہے. یہ جامع ترمذی کے حدیث پر 3537 البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا. آخر وقت میں تو فرعون نے بھی ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا تھا، جیسا سورہ یونس کی آیت نمبر 91 میں آ رہا ہے کہ اس نے بھی جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا تو کہنے لگا تو میں ایمان لاتا ہوں. اس وقت کہا گیا تو اس کو الآن فقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اچھا اب ایمان لاتا ہے؟ اس سے پہلے تو فسادیوں اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، اب ایمان لاتا ہے؟ اس کا ایمان قابل قبول نہ ہوا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، نہیں یہ توبہ ان لوگوں کی جو برے عمل کرتے ہی رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک جب ان میں سے کسی کو موت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہتا بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو مرتے اس حال میں کو کافر ہوتے ہیں، موت تک وہ کفر کی زندگی پر رہتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ہم نے دردناک عذاب. زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ کار تھا کہ خاوند فوت ہو جائے تب اس کی بیوی وہ خاوند کے جو ورثاء ہوتے انہی کے رحم و کرم پر ہوتی. جو بیوی اس کی بیوہ ہو گئی ہے تو وہ واپس والدین کا اس پر کوئی اختیار نہیں کہ اس کے آگے شادی کر دیں یا والدین کے پاس جا کر ٹھہرے. نہ، بس ایک بار شادی کر دی اب وہ خاوند کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. خاوند فوت ہو جائے تو اس کے جو خاوند کے ورثاء ہیں، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، بس انہی پر کہ گھر میں اس نے رہنا ہے. ان کی مرضی آگے شادی کریں، ان کی مرضی شادی نہ کریں، خود ہی ان میں سے کوئی فرد سے شادی کر لے یا شادی کرے نہ، پوری زندگی ان کے گھر میں لونڈی اور باندی بن کر رہے. اور انتہائی بیچاری کی ذلت اور رسوائی والی زندگی ہوتی. والدین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا، انہی کے رحم و کرم پر ہوتے کہ اس کو کھلائیں نہ کھلائیں، دیں نہ دیں، دن رات اس سے کام اور ونگار لیتے رہتے. یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا. تو اس کا رد بیان کیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ جبراً تم عورتوں کے مالک بن بیٹھو. خاوند فوت ہو گیا، عدت تک اس کے گھر میں رہے گی، عدت کے بعد عورت آزاد ہے. تو اس کے ورثاء، اس کا ولی اس کا آگے نکاح کرنا چاہے آگے نکاح کر دے. عورت اپنے والدین کے پاس رہنا چاہتی تو رہے. تو یہ نہیں کہ اب اس کو سمجھا جائے کہ اب اس کا پیچھے کوئی اس کا سرپرست کوئی نہیں رہ گیا، جو چاہیں آپ صبح ظلم کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو نہیں ہے جائز تمہارے لیے تم وارث بن جاؤ عورتوں کے جبراً عورتوں کے وارث بنے رہو. ولا تعذلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ تم ان کو روکے رکھو تاکہ لے لو اس کو بعد وہ حصہ جو تم نے ان کو دیا ہے. اسی طرح عورت کو نہ اس کو طلاق دینا نہ اس کو رکھنا، بلکہ اس کو مجبور کر دینا کہ یہ خود خلا کا مطالبہ کرے اور جو میں نے حق مار اس کو دیا وہ واپس آ جائے. یہ بھی نہ کرو. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ واضح بے حیائی کو آئیں. ہاں اگر واضح طور پر بے حیائی کرتی ہیں تو پھر تم اپنا حق مار واپس لینے کا کوئی طریقہ کر سکتے ہو. وعاشروہن بالمعروف، اور معاشرت کرو، زندگی گزارو ان کے ساتھ معروف طریقہ سے. فإن کرہتموہن، اگر تم ناپسند کرو ان کو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ تم ناپسند کرو کوئی ایک شے. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور کرے اللہ اس کے اندر خیر بہت زیادہ. اگر اور اس کے اندر کوئی ایک آدھی کوئی خرابی ہے بھی تو کوئی بات نہیں. یہ تو نہیں کہ آپ ایسا کوئی انسان تلاش کرنا شروع کر دے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہ. اگر بے عیب انسان تلاش کرنا شروع کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے.
نہ تمہیں کوئی ایسا مرد ملے گا نہ کوئی عورت ملے گی جس کے اندر کوئی عیب بھی نہ ہو. تو چھوٹی موٹی کمی کوتاہی مردوں میں عورتوں میں ہوتی ہے. اگر اس کے اندر کوئی ایک کمی ہے تو کوئی 4 خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں. تو اس کی ایک کمی کوتاہی کی وجہ سے اس کی تمام خوبیوں پر پانی نہ پھیر دو. تو اگر عورت کے اندر کوئی ایک بات ہے تو برداشت کر لو. ممکن ہے ایسا اس کی وہ خرابی بھی ختم ہو جائے اور جس کی وجہ سے وہ اپنی آئندہ کی زندگی بہت بہتر کر لے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ارادہ کر ہی لو تبدیل کرنا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی. زوج کا لفظ جوڑے کے معنی میں ہوتا ہے. خاوند بیوی کا زوج ہے اور بیوی خاوند کا زوج ہے. اگر تم ارادہ کرو تبدیل کرنا اپنے ساتھی کو، اپنی بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ، اگر ایک بیوی چھوڑ کر دوسری کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے دیا ان میں سے کسی ایک کو خزانہ بھی، حق مار کے اندر اس کو ایک بڑا خزانہ بھی دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم نہ لو اس خزانے میں سے کچھ بھی. اگر تم ہر طرح کا تم نے حربہ استعمال کیا، تمہارے اس کے ساتھ ذہن نہیں بنتا، کوئی موافقت نہیں ہوتی، تو تم چاہتے ہو کہ اس کو چھوڑ کر کے اور عورت کو تلاش کر لیا جائے. تو اس عورت کو اگر تم نے حق مار کے اندر خزانہ بھی دیا ہے، 2-4 ایکڑ زمین دی ہے، 10 تولے سونا بھی دے دیا ہے، کوئی مکان کا مکان، کوٹھی کی کوٹھی اس کے نام لگائی، تو وہ واپس نہیں لے سکتے. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے دیا ان میں سے کسی ایک کو ایک بڑا خزانہ بھی، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم نہ لو اس میں سے کچھ شے بھی نہیں لے سکتے. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لیتے وہ بہتان لگا کر اور واضح گناہ کر کے؟ سازدار کب تم لوگے تو تم الزام، جب عورت کو چھوڑنا ہوتا ہے، طلاق دینی ہوتی ہے، تو انسان الزام تو لگاتا ہی ہے، یہ بھی کرتی ہے، فلاں بھی کرتی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. تو ایک اس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، اب اس پہ الزام لگاتے ہو کہ ہیلے بہانے اس سے وہ مہر واپس کرو. ایسا مت کرو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم کیسے لے سکتے ہو زجر و توبیخ کہ تم مہر کیسے واپس لے سکتے ہو، حالانکہ پہنچ چکا ہوتا ہے بعض تمہارا بعض کی طرف، بعض تک پہنچنے سے مراد تعلقات قائم ہو چکی ہیں، ایک دوسرے سے مباشرت ہو چکی ہے، تو اب واپس کیسے لوگے؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے لیا ہوتا ہے تم سے پختہ وعدہ. نکاح کے وقت عورتوں نے یہ وعدہ لیا ہوتا ہے. نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس عورت کے تمام اخراجات، کھانا پینا، رہنا سہنا، یہ تمام مرد کے ذمہ ہوگا. اور اسی طرح جو مہر دیا جا رہا ہے تو مہر ہم واپس نہیں لیں گے، ہم نے اس کو مستقل طور پر اس کے ملک میں دے دیا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کچھ رشتے ابدی حرام ہیں جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہوتا ہے، ان کا تذکرہ، اور کچھ عارضی طور پر بھی حرام ہوتے ہیں. ایک کوئی علت و سبب ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو حرام کیا، اس کی وجہ سے وہ حرام ہوتی ہے، اب ان کے تذکرے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نہ نکاح کرو تم ان سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے عورتوں میں سے. من کے معنی میں جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ان سے نکاح مت کرو. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ سے ایسا نہیں کرنا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی اور بڑی بری بات ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. مقتن، غصے اور ناراضگی والی، یہ اللہ کے نزدیک بڑے غصے اور ناراضگی والی بات ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا جاتا، حقیقی ماں سے تو نہیں تھا، سوتیلی ماں سے. کسی مرد کی 2-3 بیویاں تھی تو خود فوت ہو گیا ہے تو اسی کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح رچا لیتا. تو شریعت اسلامیہ نے اس سے سخت منع کیا ہے کہ جس سے باپ نے نکاح کیا ہے اس سے اب اس کا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا. وہ آگے بات آ رہی ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، حرام کر دی گئی تم پر امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی. ماں اسی کو حکم نانی اور دادی، ماں، نانی، دادی
اور پڑدانی پڑدادی یہ سب اوپر والی اسی ماں کے حکم میں ہے. جسے ماں سے نکاح جائز نہیں ہے اسی طرح نانی پڑدانی سے دادی پڑدادی سے بھی جائز نہیں. وہ بناتکم تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں سے نکاح کرنا بھی حرام. بیٹیاں اور بیٹیوں کے آگے جو فرو ہیں مثلا پوتی پڑ پوتی نواسی ان کی نیچے بیٹی وہ بھی تمام بناتکم کے اندر آئیں وہ بھی حرام. وہ اخواتکم تمہاری بہنیں، بہن حقیقی ہو پدری ہو مادری ہو کسی قسم کی بہن ہو سب وہ حرام ہیں. وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، پھوپھی باپ کی بہن کو کہتے ہیں، باپ کی بہن وہ بھی حرام، دادا کی بہن وہ بھی، پردادا کی بہن وہ بھی، یہ تمام اوپر تک جائے گی. دادا کی بہن، نانا کی بہن، تو جس طرح باپ کی بہن حرام ہے اس طرح دادا کی بہن بھی اور نانا کی بہن بھی وہ بھی حرام. وخالاتکم تمہاری خالائیں، خالہ ہوتی ہے ماں کی بہن، تو جس طرح ماں کی بہن حرام ہے اس طرح ماں کی ماں نانی کی بہن، نانی تو ویسے پیچھے ہی آ گئی نا، امہاتکم کے اندر نانی دادی آ گئی، تو خالہ کے اندر ماں کی بہن نانی یا دادی کی بہن وہ بھی اسی میں شامل ہے وہ بھی حرام ہے. وہ بنات الاخ بھائی کی بیٹی، بھائی کی بیٹی بھتیجی وہ بھی حرام. وہ بنات الاخت بہن کی بیٹی، بہن کی بیٹی بانجی، پہلے بھتیجی اور بانجی یہ بھی حرام. بھتیجی اور بانجی جیسے حرام ہے اسی طرح ان کی آگے بیٹیاں، بانجی حرام ہے بانجی کی بیٹی بھی، بھتیجی حرام ہے بھتیجی کی بیٹی وہ بھی حرام. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ پلانے والے عورت وہ بھی. وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری بہنیں جو رضاعت سے ہیں رضائی بہنیں وہ بھی حرام. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری ماؤں کی، تمہاری عورتوں کی مائیں، عورتوں کی مائیں وہ بھی حرام. بیویوں کی ماں ساس اس کے اندر، تو اسی طرح ساس کی جو اوپر تک بیویوں کی نانیاں، بیویوں کی دادیاں، بیویوں کی ماں بھی حرام، بیوی کی دادی بھی، بیوی کی نانی بھی. جیسے بیوی کی ماں جس کو ساس کہتے ہیں وہ حرام ہے، اسی طرح بیوی کی دادی، بیوی کی نانی وہ بھی حرام. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اور تمہارے ربیبہ، وہ ربیبہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری عورتوں میں سے. اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ وہ عورتیں جن سے تم نے دخول کر لیا ہو. ربیبہ پچھلے خاوند سے جو بیٹی آئی ہو، آپ نے کسی اور سے نکاح کیا، اس سے نکاح کا پہلے کسی اور سے نکاح کیا، اس عورت کا پہلے بھی نکاح تھا تو پہلے خاوند نے اس کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، تو اب عدت گزرنے کے بعد آپ نے اس سے نکاح کیا تو ساتھ بچی وہ پہلے خاوند سے جو تھی وہ بھی ساتھ ہے، وہ بھی جوان بیٹی ہے. تو اگر تم نے اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد مباشرت کر لی، اب وہ بیٹی تم پر حرام ہے، اسے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں البتہ اگر نکاح ہی کیا تھا، علیحدگی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، پھر اس لڑکی سے جو پچھلے خاوند سے اسے نکاح کر سکتی ہو. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری ربیبہ بچیاں تو تمہاری پرورش میں ہیں. فی حجورکم یہ قید اتفاقی ہے، یہ نہیں کہ اگر تمہاری پرورش میں نہیں تو پھر ان سے نکاح کر لو. یہ بھی ممکن ہے کہ پہلا خاوند جو ہے جس کو بیٹی ہوئی تھی اس نے اپنے پاس بیٹی رکھ لی ہے، یا فوت ہو گیا تو اسی کے ورثاء نے وہ بچی کو رکھ لیا ہے، تو اس نئے خاوند کی پرورش میں ہو یا پرورش میں نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر حکم ایک ہی ہے. تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری پرورش میں ہے تمہاری عورتوں میں سے، وہ عورتیں جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہو.
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے دخول نہیں کیا تو پہلے طلاق ہو گئی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل حلیلہ کی جمع، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہارے صلبی ہیں، حقیقی بیٹے، حقیقی بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح بھی حرام ہے، لیکن حقیقی بیٹا ہو، متبنہ نہ ہو۔ اگر متبنہ بیٹا ہے تو اس کی جو بیوی ہے اس سے نکاح حرام نہیں، اگر وہ بیٹا فوت ہوتا ہے یا وہ طلاق دے دے عدت گزارنے کے بعد تو پھر یہ مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن حقیقی بیٹا اس کی بیوی جو ہمیشہ وہ اس کے ساتھ اس کا دخول ہوا ہے نہیں ہوا ہے، نکاح ہو جانے کے بعد وہ لڑکی سسر پر جائز نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہیں، جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو۔ وَأَن تَجْمَعُوا، یہ اس کا عطف پیچھے جگہ حرم علیکم الجمع بین الأختین، وہ پیچھے حرم شروع میں ہے، حرام ہے تم پر یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تو ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا رہا ہے۔ دو بہنیں حقیقی بہنوں کو بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حرمت یہ عارضی ہے، عارضی معنی جب تک وہ پہلی عورت سے نکاح ہے اس وقت تک دوسری اس کی بہن سے نکاح نہیں، اگر پہلی فوت ہو جائے، پہلے کو طلاق دے دی جائے، پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ قرآن میں تو صرف دو بہنوں کو ہی ایک وقت میں جمع کرنا منع کیا گیا ہے، جبکہ حدیث کے اندر پھوپھی اور بھتیجی اور اس طرح خالہ اور بانجی، ان کو بھی ایک وقت کے اندر جمع کرنا منع ہے، جیسے صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5109 میں اس کی صراحت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ احادیث بھی شریعت کا ماخذ ہیں، تو جس طرح قرآن وہ حجت و دلیل ہے، اسی طرح احادیث بھی حجت و دلیل ہے۔ جس طرح قرآن کی حلت و حرمت پر عمل کرنا لازمی ہے، اس طرح احادیث کے اندر بیان کی گئی یہ حلت و حرمت، حلال و حرام چیزیں ہیں، ان کا لحاظ کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ الا ما قد سلف، مراد کہ پہلے جو کر چکے، مثلا دو بہنیں نکاح میں تھی یا پیچھے حرام رشتے سے کوئی کر لیا، تو اب پریشان کوئی بیٹھا رہا ہے کہ میں تو ایسا کر بیٹھا تھا کیا بنے گا، وہ ہو چکا، وہ پریشان، لیکن یہ نہیں مانا کہ جو پیچھے کر بیٹھے تھا اب بھی اس کو باقی رکھو۔ مثلا دو بہنیں کسی کے نکاح میں ہیں، پہلے اس کو پتہ نہیں تھا یا کہ غیر مسلم تھا، اب مسلمان ہو گیا تو اب وہ نہیں رکھ سکتا، اب فوراً اس کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ستیلی ماں سے کسی نے نکاح کیا تھا اپنے جاہلیت کے زمانہ میں، مسلمان ہو گیا، اب وہ فوراً چھوڑ دے۔ الا ما قد سلف کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہو چکا اس کو تو اپنائے رکھے، آئندہ سے نہ کرے، بلکہ جو پہلے ہو چکا اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معافی مانگے، موجودہ اس کی زندگی جو ہے وہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق رہے۔ حلیلہ بیوی، بیٹوں کی بیوی بہو سے نکاح بھی حرام ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور محصنات شادی شدہ عورتیں، الا ما ملكت ايمانكم، مگر جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس کا سبب نزول صحیح مسلم کی حدیث میں 1456 میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 8 ہجری میں غزوہ حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ ہوا، اور وہاں سے ان کو کئی عورتیں حاصل ہوئی جو لونڈیوں کے طور پر تھیں۔ تو جب صحابہ کے اندر تقسیم کر دی گئی باندیاں اور لونڈیاں، تو ان کے خاوند پیچھے زندہ تھے، کچھ کے خاوند قتل ہو گئے اور کچھ جو ابھی زندہ تھے۔ تو جن کے خاوند زندہ تھے تو نکاح تو ان کا تھا ہی، اگرچہ وہ زمانہ جاہلیت میں جیسا بھی ان کا تھا،
تو صحابہ کرام نے ان عورتوں کے ساتھ مباشرت ناجائز سمجھی کہ ان کے خاوند زندہ پیچھے، تو ان کے ساتھ ہم کیسے تعلقات قائم کریں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، شادی شدہ عورتوں سے کوئی اور نکاح کرے جس کا پہلے نکاح ہوا ہے، نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ باندیاں، لونڈیاں اور باندیاں، ان کا نکاح اگرچہ ہوا ہے، پیچھے خاوند بھی زندہ ہو، جب مسلمانوں کے اس قبضے میں آ جائیں اور وقت کا خلیفہ اور حکمرانوں کو تقسیم کر دے تو پیچھے والے جو ان کے خاوندوں کا نکاح ختم ہے۔ والمحصنات من النساء، اور محصنات عورتوں میں سے الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے، یعنی لونڈیاں اور باندیاں۔ محصنات کا لفظ قرآن میں 3 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ آگے بھی یہی وہ 3 محصنات آ رہے ہیں۔ ایک تو شادی شدہ، جس طرح کہ اس میں محصنات منا پاک دامن سے نکاح کر کے اپنا آپ کو محفوظ کر لیا ہے، تو جو کنواری ہوتی ہے وہ محفوظ نہیں ہوتی، اس کے اندر جذبات ہوتے، کسی سے تعلقات کی طرف نظر اٹھتی ہے، تو جب وہ شادی ہو گیا وہ محفوظ ہو گئی ہے۔ دوسرا آزاد عورت، آزاد عورت جو ہے اس کے لیے بھی لونڈی اور غلامی کے مقابلے کے اندر جو آزاد ہوتی ہیں ان کو بھی محصنات کہتے ہیں، جب تک کہ آگے آیت نمبر 25 میں یہ تذکرہ آ رہا ہے۔ تیسرا پاک دامن عورت جو زانیہ نہیں ہے، بدکارہ نہیں ہے، اس پر بھی محصنات کا لفظ آتا ہے، جیسے آیت نمبر 25 کے آخر میں اور سورہ مائدہ کے آیت نمبر 5 کے اندر یہ لفظ آئے گا۔ تو سیاق کلام کو دے کر اس کا معنی متعین کیا جائے گا کہ محصنات کا لفظ کس معنی کے لیے، تو 3 معنی کے لیے یہاں پہلا معنی کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ لازم ہے اللہ کی طرف سے تم پر۔ کتاب اللہ یہ مفعول مطلق، کاتب اللہ کتابن کے معنی میں، یا الزمون نکال لیں، یہ تزاد المسیر والے نے نکالا الزمون، لازم کرو اللہ کی لکھے ہوئے کو جو تم پر ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دیے تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہے، جن کا تذکرہ کر دیا کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ تو حرام ہے، ان کے علاوہ سارے کے سارے حلال۔ لیکن اس کے علاوہ عورتیں وہ حلال ہیں جن کی ممانعت احادیث میں بھی نہ آئی ہو، پیچھے جن کے حرام رشتے تھے ان کا تذکرہ کر کے کہہ دیا کہ ان کے علاوہ باقی ساری حلال، لیکن ساروں کا مطلب 7 احادیث کو بھی دیکھا جائے گا کہ احادیث کے اندر تو ممانعت نہیں ہے۔ مثلا جیسے کہ بتلایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو اکٹھا کرنا، خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا یہ حرام ہے، یہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتیں رکھنا یہ بھی حرام ہے، حالانکہ قرآن کے اندر تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر آئی کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، 5ویں سے کرے گا، 6ٹھی سے کرے گا وہ حرام ہے۔ اسی طرح نکاح متع اور نکاح حلالہ جو مروجہ حلالہ ہے، 2 دن 2 راتوں 4 راتوں کے لیے، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے۔ اسی طرح نکاح شگار بھی منع ہے کہ وٹا سٹا کرنا۔ تو ثابت ہوا کہ جس طرح قرآن حجت اور دلیل ہے، اسی طرح حدیث کو وہ حجت اور دلیل ماننا لازمی ہے۔ اگر حدیث کو سائڈ پر لگا دیا جائے اور کہا جائے کہ قرآن ہی کافی ہے، تو یہ اس کا مطلب کہ ایک وقت کے اندر 4 اور سے زیادہ بھی رکھی جا سکتی ہیں، پھوپھی اور بھتیجی کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے، خالہ بھانجی کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور فلاں فلاں ممنوع وہ بھی حلال ہیں۔ اس لیے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں حقیقت کے اندر وہ قرآن کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دیے گئے جو تمہارے لیے ان کے علاوہ ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ یہ مبدل منہ، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ یہ آخر یہ بدل ہے، حلال کر دیے گئے تمہارے ان کے علاوہ رشتے، یعنی ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ یہ کہ تلاش کرو تم ان کو اپنے مالوں کے ساتھ، مُحْسِنِينَ غیر مُصَافِحِينَ پاک دامنی اختیار کرنے والے، نہ کہ بدکاری کرنے والے، پانی نکالنے والے،
فمستمتعتم بہ منہن، پس جن سے بھی فائدہ اٹھاؤ تم ان عورتوں سے، فآتوہن اجورہن فریضۃ، تو دے دو ان کا اجر، ان کا مہر جو کہ فرض ہے، جو مقرر کیا وہ اکبر ان کو دے دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس کے اندر جو تم آپس میں رضامندی کے ساتھ کرے، فریضہ میں سے، حقمار میں سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تو ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور حکمتوں والا رہا ہے۔ مذکورہ حرام رشتوں کے علاوہ حلال ہیں، مگر 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ مذکورہ رشتے حرام، ان کے علاوہ حلال، لیکن مذکورہ کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی مد نظر رکھنا جو حدیث میں منع ہے۔ تو جو حلال ہے ان کی بھی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، تبتغوا باموالکم، تلاش کرو تم، تلاش کے اندر کیا ثابت ہوا؟ طلب کرو، یعنی مطلب دونوں کی طرف سے ایجاب اور قبول ہو، ایجاب قبول کے ساتھ ہوگا، بغیر ایجاب قبول کے نہیں ہے کہ جاندے جتے تے اکھا آ جائے انہوں سائڈ تے لے کے ہو جائے، بلکہ ایجاب قبول ہو۔ نمبر 1۔ دوسری شرط باموالکم، تلاش بھی اپنے مالوں کے ساتھ کرنا ہے، مال کے ساتھ یعنی حق مہر ہو، ویسے راضی کر لینا نہیں، حق مہر ہو۔ نمبر 3، محسنین غیر مصافحین، محسنین پاک دامنی اختیار کرنے والے، پاک دامنی کا معنی ہمیشہ اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھنے والے، صرف وقتی طور پر شہوت پورا کرنا مقصود نہ ہو، جس طرح کہ متع اور حلالہ ہوتا ہے، موجودہ حلالہ اور متع اس کے اندر محسنینہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر تو صرف اپنے ایک جذبات کی تسکین مقصود ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط یہ آگے بیان کی جا رہی ہے، آگے شرط آ رہی، لا متخذات، پوشیدہ طور پر یہ تعلقات نہ ہوں، پوشیدہ یاریاں نہ ہوں، اعلانیہ طور پر نکاح ایک مجلس کے اندر ہو، تمام اس کی تشہیر ہو، تمام کو پتہ ہو کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی ان کا آپس کے اندر یہ عقد ہوا ہے، اندر کھاتے نہ ہو، نہ والدین کو پتہ نہ رشتہ داروں کو پتہ، بھاگ کر جا کر آگے نکاح کر لیا تو والدین کو پتہ 2 مہینے بعد چلتا کہ لڑکی فلاں جگہ ہے تو انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو نہ طاقت رکھے تمہیں سے وسعت کی، طولاً مالی طور پر اس کو وسعت نہیں ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرے، جو نہیں طاقت رکھتا تمہیں سے طولاً وسعت، ان ينكح المحصنات المؤمنات، یہ کوئی نکاح کرے آزاد مومنوں مومنہ عورتوں سے، المحصنات یہاں حرائر آزاد ہے، جیسے کہ ابھی بتایا تھا کہ یہاں محصنات من آزاد عورتیں، جو نہیں طاقت رکھتا تو میں سے یہ کہ آزاد اور مومن عورتوں سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، پھر انہی کے ساتھ ہی کر لو۔ اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی وسعت طاقت نہیں ہے تو پھر جو لونڈیاں ہیں باندیاں ہیں انہی کے ساتھ ہی اپنا نکاح کر لو۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے، باقی یہ نہ کہ تو لونڈیاں ہیں کم درجے کی، نہ وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو اولاد آدم میں سے ہیں۔ فَنِكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان باندیوں سے بھی تو نکاح کرنا ہے، نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ جیسے آزاد عورت کا نکاح اس کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، اس طرح لونڈی سے نکاح کرنا تو اس کا مالک سے اجازت لینی لازمی ہے۔ ایک تو نا اپنی لونڈی، انسان کی اپنی لونڈی تھی اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ کسی اور کی ہے تو لونڈی اس کی رہے گی لیکن نکاح یہ کرے گا، تو اب اس کا مالک کی رضامندی سے وہ مالک ولی کی طرح اجازت دے گا، اجازت سے نکاح ہوگا، حقوق بیوی والے حقوق یہ کرے گا، باقی کو کام کا جو اس اصل مالک جو اس کا کرے گی۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دے دو ان کو ان کے حق مہر جو معروف طریقے سے ہیں، محصنات غیر مصافحات، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی۔ وہ جو لونڈیوں سے نکاح کرنا ہے تو وہ بھی مستقل ہو، وہ بھی نہ تو وہ بھی ایسی ٹیکسی بنی ہو تو بھی ان کو ایسے کام چلاتے رہو، نہ ایسا نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ پوشیدہ طور پر وہ
یاری لگانے والی، دوستی لگانے والی، اخدان خدن کی جمع دوستی اور تعلقات کا قائم کرنے والی، تو یہ بھی اعلانیہ طور پر ہو۔ آزاد عورت سے نکاح کرنا ہے، یہ لونڈی سے کرنا ہے تو تمام کے سامنے ہو، تاکہ تمام کو پتہ ہو کل تم نے خاوند بیوی نے آنا جانا ہے تو کوئی آپ پر انگلیاں کھڑی نہ کرے، تو اندر کھاتے اے کر لو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تو کل تم لے کر جاؤ تو لوگ کہ پتہ نہیں کون سے عورتوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، بس اگر تم نکاح میں لاؤ، نکاح میں لائی جا چکی ہوں، جب نکاح کے اندر لائی جا چکی ہے، ان سے نکاح کر لیا ہے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر بے حیائی کو آئیں، لونڈیاں تھی، باندیاں تھی، تم نے کر لیا نکاح کرنے کے بعد بھی وہ غلط کام کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر نصف ہوگا، آدھی سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، جو آزاد عورتوں پر جو سزا ہے ان سے آدھی ان کو ہوگی۔ لونڈی اگر وہ زنا کرے تو آزاد عورت کنواری ہے، اس کے لیے 100 کوڑے ہے، تو باندی پر 50 کوڑے ہوں گے۔ المحصنات من العذاب، یہاں محصنات آزاد عورتیں مراد ہے، تو یہاں بتایا تھا کہ محصنات آزاد عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا اس جگہ ہے، اور محصنات آزاد ہیں لیکن آزاد سے مراد کنواریاں ہیں، کیونکہ الف لام ہے، الف لام کا یہ تقاضا ہے کہ نصف سزا ما علی المحصنات، جو خاص محصنات ہیں، اور خاص مراد جو کنواریاں ہیں، کیونکہ جو شادی شدہ ہے، اگر جو شادی شدہ آزاد کی سزا اس کی تو رجم ہے، تو یہ کنواری ہیں اور ہیں وہ آزاد، اگر غلط کام کرتی ہیں تو پھر ان کی 100 کوڑے ہے، اگر باندیاں ہیں تو ان کو 100 کا نصف 50 لگے گا۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ جو ہم نے رخصت دی ہے، اگر تمہیں آزاد عورتوں سے نکاح کی وسعت نہیں ہے تو پھر باندیوں سے نکاح کر لو، یہ اس کے لیے رخصت ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے زنا سے تم میں سے کسی کو ڈر ہے کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، جذبات بڑے ابھرے ہوئے ہیں، تو آزاد عورت ملتی نہیں ہے یا وسعت نہیں ہے، تو چلو پھر باندی سے کر کے اپنے جذبات کی تسکین پوری کر رہے، اس کے لیے ان تصبروا، اگر تم صبر کیے رکھو کہ باندی سے بھی نکاح نہ کرو، خیر لکم، یہ تم سے بہتر ہے، کیونکہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا بہتر اس لیے کیونکہ اس کی جو اولاد وہ مالک کی غلام ہوگی، جس مالک کی وہ لونڈی ہے، نکاح اس نے تیرے ساتھ کر لیا لیکن لونڈی تو دوسرے کی ہے، تو اس کے ساتھ ایک مباشرت والے تعلقات قائم کر سکتا ہے، تو تم سے جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ مالک کی ہو سمجھی جائے گی، تو پھر تمہارا بعد قدر تو کہے گا اولاد میری ہے، میرے بیٹے قبضے اس میں کر لیے، تمہارے آپس کے اندر رنجشیں پیدا ہوں گی اور دل کے اندر ملال رہے گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرو۔ ہاں البتہ تم اتنی مجبور ہو تو مجبوری کی وجہ سے پھر لونڈی سے نکاح کر لو۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ تو ارادہ فرماتا ہے کہ بیان کر دے تمہارے لیے اور رہنمائی کرے تمہارے لیے طریقے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، انبیاء صلحاء، ان کے طریقوں کی رہنمائی اللہ کرنا چاہتا ہے کہ جیسے وہ صاف ستھرے اور پاکیزہ طریقے اپنا کر انہوں نے اچھی زندگی گزاری، تم بھی اسی طرح۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رجوع فرمائے، اللہ تو نرمیاں چاہتا تم پر۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، دوبارہ پھر سنو، اللہ کا تو یہی ارادہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے تم پر۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، جو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم حق سے ہٹ جاؤ، ہٹ جانا بہت بڑا، ان تمیلوا میلان کرنا حق سے ہٹ جانا۔ جو باطل پرست ہیں، شہوت پرست لوگ ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ تمام نکاح والا سلسلہ ہی ختم کر دیا جائے، یا تو باطل قسم کے نکاح یہ تھا زمانہ جاہلیت کو اندر ہوتے تھے، یا تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ طریقے رائج کر دیے جائیں، یا پھر وہ
کہتے کہ نکاح کا سلسلہ ہی ختم کر دیا جائے جانوروں والا طریقہ، جہاں چاہیں آئی لو یو کرتے رہے، بلکہ وہ تو قوم لوط والے کام کو قانون پاس کیے ہوئے ہیں. وہ تو قوم لوط کو صرف جائز نہیں بلکہ قانون جائز پاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں یہ سارے سلسلے ختم ہوں، اور یہاں حمام میں سب ننگے، جس طرح ہم حیاتی کرتے ہیں جس کے ساتھ مرضی تعلقات قائم کر لیں، یہ مسلمان معاشرے کے اندر بھی ایسے ہو. وہ تو یہ چاہتے ہیں. یرید الذین یتبعون الشہوات، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو شہوات کے پجاری ہیں، شہوت کے پیچھے چلتے ہیں. ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی ان تمیلوا عن الحق مقدر، یہ کہ تم حق سے اراد کرو، اراد کرنا بہت ہی بڑا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان بڑا ہی کمزور. اللہ کو انسان کی کمزوری کا خوب علم ہے، خصوصاً عورتوں کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دی ہیں کہ اس طریقے سے نکاح کر لو. نکاح کے آسان طریقے بیان کیے ہیں لیکن شرعی اصولوں کے مطابق ہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس کے اندر باطل طریقہ سے. جو بھی کتاب و سنت کے منافی طریقہ وہ سارے باطل ہیں. الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، الا یہ کہ ہو تجارت عن تراض منکم آپس میں رضامندی والی. ہاں آپس میں رضامندی والی اگر تجارت ہے، تجارتی اور لین دین کے معاملات جس میں فریقین کی حقیقی رضامندی ہو. حقیقی رضامندی وہی ہوگی جو شرع کے مطابق ہے. چنانچہ رشوت میں، سود میں، جوا میں اس کے اندر فریقین کی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی. کوئی کہہ دینے جی وہ خوشی سے دیتا ہے، میں وہ تم سود کیوں کرتے، میں نے خوشی نہیں دیتا، میں کہ جب مجبور کیا ہے. تو رشوت کیوں لی ہے، میں کہی منگی سی، میں نے خود ہی جیب چپاتی. یہ ہیلے بہانے یہ کوئی رضامندی نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی کا بغیر رشوت دیے کام بنتا ہو تو اس کے دماغ خراب ہے، کو آپ کو 5-7 ہزار روپیہ دے. ایک آدمی کے رجسٹری انتقال بغیر پیسہ دینے کی ہوتی ہے، جو سرکاری فیس ہے وہ جمع کرے جاتے ہو جائے، تو اس کو کیا پڑا ہے کہ پٹواری کو اور دوسروں کو 10,000 20,000 دے. وہ مجبور ہوتا ہے، یہ نہیں کہنا اس نے خوشی سے دیا ہے. اس طرح سود بھی، ایک آدمی کو قرضہ دیا ہے، اس کو آپ نے 50,000 دیا ہے، اس کو کہا کہ میرے بھائی واپسی پر 50 ہی مجھے دینا. اس کا دماغ خراب ہے کہ آپ کو 60 دے اللہ کر. وہ 50 کا 50 اس کو واپس دینا آتا تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے. تو یہ رضامندی نہیں ہوتی، یہ دھکے کے ساتھ رضامندی کی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ تم کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال. لا تاکلوا نہ لا تاخذوا کے معنی نہیں. یہ نہیں کہ کھانا حرام ہے تو ویسے کہ لے لے، مکان بنانے کے لیے گاڑی لے لے فلاں، وہ حرام نہیں ہے کیونکہ قرآن نے کہا کہ کھاؤ نہ. تو کھانا حرام ہے تو گاڑی لے لو کسی سے، کسی مکان لے لو، کسی کوٹھی لے لو، کسی فلاں، نہیں. لینا ہی حرام ہے، کو کسی استعمال میں بھی رہو. نہ تم لو آپس میں مال باطل طریقہ سے. الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، الا یہ کہ ہوں تکونا کا ایک اسم محذوف کا، الا تکون الاموال، الا یہ کہ ہو مال تمہاری تجارت عن تراض، ایسی تجارت جو کہ آپس میں رضامندی سے ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اس کے 3 مفہوم اہل علم نے بیان کیے. ایک تو حقیقی رضامندی کے بغیر لین دین کرو گے تو نتیجہ قتل ہے. دل کی حقیقی رضامندی کے بغیر، دلی رضامندی کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز لائے ہیں 500 روپے کی، دوسرا خریدنے کے لیے آیا کہ یار مجھے ضرورت ہے آپ دے دیں. آپ کہتے ہیں میں نے بھی 600 روپیہ لینا ہے، ٹھیک ہے. اس نے دلی رضامندی سے کہہ دیا میں 600 دیتا ہوں، آپ نے دلی رضامندی، یہ جائز ہے. لیکن جو رشوت ہوتی ہے، سود ہوتی ہے، جوا ہوتا ہے، باقی حرام طریقے ہوتے ہیں، اس کے اندر دلی رضامندی نہیں ہوتی. منہ سے کہتا بھی رہے لیکن حقیقت میں رضامندی نہیں ہے. تو ایک تو یہ
کہ نہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، حقیقی رضامندی کے بغیر لین دین کرو گے تو نتیجہ قتل ہوگا۔ جیسے آپ نے جوئے میں دیکھا کہ ہارنے والا دوسرے کو فائر مار دیا، قتل کر دیا، تو کوئی عضو کاٹ دیا، تو پہلے تو کہتے ہیں نہیں ہم رضامندی سے ہی شرط لگائی ہے کہ اگر تم جیتا تو تجھے لاکھ روپے میں دوں گا، اگر میں جیت گا تو دے گا۔ یہ ہے تو رضامندی لگ جب وہ دینا پڑتا ہے تو اسے لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل تک کتنے قتل ہیں جو جوئے کے ویسے ہوئے، تو یہ حقیقی رضامندی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا منع کہ دوسرے کو قتل مت کرو، یہ حقیقت میں خود کو قتل کرنا ہے۔ دوسرے کو قتل کرو گے تو اس کے نتیجے کے اندر خود اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اور قتل کا ایک بڑا سبب لین دین کے اندر باطل طریقہ ہے۔ جب باطل طریقے سے لین دین کرو گے تو نوبت قتل تک پہنچے گی۔ تیسرا منع خودکشی والا بھی ہے، جو سیدھا صاف مانا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑی نرمی کرنے والا ہے، اس لیے ٹھیک ٹھیک تمہیں احکام اور مسائل بتلا رہا ہے کہ سیدھی سیدھی صاف زندگی گزارو۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو کرے یہ کام تم میں سے عدوان زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، ہم بھی عنقریب داخل کریں گے اس کو آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ تو اللہ پر یہ کوئی آگ میں داخل کرنا یہ نہیں کہ تمہارے داخل کر دینے سے اللہ کا باقی نظام ہی ختم ہو جائے گا، اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ رحیم بہت ہے، مہربان بہت ہے، تو سزا بھی وہ بڑی دیتا ہے۔ من یفعل ذالک کا اشارہ یہ دوسروں کا باطل طریقے سے مال کھانا، یا اپنے نفس کو قتل کرنا، یا پیچھے جتنے بھی ممنوع کام آئے سارے کے سارے، جتنے بھی پیچھے ممنوع رشتے آئے یا ممنوع کام آئے، ذالک کا اشارہ سب کی طرف۔ من یفعل ذالک، جو بھی یہ ممنوع کام کرے، عدوان و ظلم، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، عنقریب داخل کریں گے ہم اس کو آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو مٹا دیں گے ہم تم سے تمہاری سیئات، چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے تمہیں داخل کرنا بڑی عزت والی جگہ پر۔ بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچو تو صغیرہ گناہ کی بغیر معافی کا بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وضو کرنے سے گناہ معاف، نماز پڑھنے سے معاف، 8ویں دن جمعہ پڑھنے سے پورے ہفتے کے گناہ معاف، سال بعد رمضان روزے رکھنے سے معاف، اگر حج عمرے کا موقع مل گیا تو زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اس صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ پھر ویسے معاف کر دیتا ہے۔ صدقہ خیرات کیا، کسی سے اچھی بات کی ہے، کسی سے نیکی کا کام کیا، ہاں بشرط ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، نہ تمنائیں کرو وہ چیز کی جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، جس کے ساتھ تمہارے بعض کو بعض پر، بعض کو بعض جو فضیلت دی ہے وہ تم تمنائیں نہ کرو۔ کسی کو مال دیا ہے، حسن دیا ہے، اولاد دیا، عہدہ دیا، علم دیا، تو تم جلتے سڑتے رہو اس کو کیوں ملا ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے ملتا، یہ حسد نہ کرو۔ تو اللہ نے کسی کو فضل دیا ہے، کوئی مہربانی کی ہے، نوازش کی ہے، تو یہ جلنا سڑنا چھوڑ دو، یہ نہ کیا کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور نہ تمنائیں کرو وہ چیز میں جو اللہ نے، جس چیز کے ساتھ اللہ نے فضیلت دی ہے، بعض تمہارے کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، ثواب یا عقاب، جو بھی سزا سے یا عقاب سے جو بھی کمایا ان کے لیے۔ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، سوال کرو اللہ سے فضل، فضل میں اللہ کی اطاعت والا یا رزق والا، اللہ سے مانگا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر انسان کے لیے، وَلِكُلٍّ کا تنوین عوض کی، وَلِكُلِّ انسان، ہر انسان کے بنائے ہم نے موالی، موالی مانا وارث، وارث یا اسبہ، ہر ایک ہم نے وارث بنائے ہیں۔ مما تارک الوالدان، جو بھی چھوڑ دے والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔
والذین عقدت ایمانکم، اور وہ بھی کہ جن کے ساتھ تمہارے دائیں ہاتھ نے گرہ لگائی ہے، جن کے ساتھ تم نے حلفیہ بیان کیا ہوا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو دے دو ان کے حصے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر شے کے اوپر نگہبان ہے۔ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ورثہ اور رشتہ دار ہیں، اس کے مطابق وراثت ان کو دے دو، جس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے۔ اسی طرح کسی سے حلفیہ بیان ہے یا عہد و معاہدہ کیا ہے تو اس کا حصہ بھی اس کو دے دو۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4580، کہ پہلے مہاجر اور انصار اخوت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، اخوت کی وجہ سے، اسلامی بھائی چارے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث بنا کرتے تھے۔ اس آیت سے یہ حکم منسوخ کیا گیا ہے، اور عقدت ایمان کو سمراد ان کے بارے میں وصیت والا معاملہ ہے کہ وصیت والا معاملہ باقی رہے گا، باقی جو آپس کے اندر جو اخوت کی وجہ سے جو وراثت تھی وہ ختم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد قوام ہیں، اچھی طرح قائم مسلط ہونے والے نگہبان ہیں، مرد نگہبان ہیں عورتوں پر، ذمہ دار ہیں عورتوں کے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے جو اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے جو وہ خرچ کرتے اپنے مال۔ گھر کے انتظامات کے اعتبار سے مرد کو حاکم اور نگران بنایا گیا ہے، کیونکہ دو علتیں بیان کی۔ ایک تو مردوں کو طبی طور پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ منتظم بنے، انتظام کرے۔ مردوں کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے زیادہ رکھی ہے، کنٹرول کرنا، صلاحیت، اور آگے پیچھے تمام معاملات کو دیکھنا اور اس کو سنبھالنا۔ عورتوں کے بنسبت مردوں کے اندر یہ صلاحیت زیادہ ہے۔ ایک علت بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ دوسرا وبما انفقوا من اموالهم، جو اپنے وہ مال خرچ کرتے ہیں، گھریلو تمام اخراجات مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان کی حکم، ان کا نظام، ان کا حکم مانا جائے۔ تو لا کر جب خامد نے دینا ہے تو جو گھر کے اخراجات دے گا حکم بھی تو اسی کا چلنا چاہیے، خرچ کوئی اور کرے اور حکم کسی اور کا چلے، یہ تو نہیں نظام ہوگا۔ تو جس طرح کہ گھر کا معاملہ یہ ہے کہ مردوں کے اختیار میں دیا جائے، اسی طرح حکومت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4425، آپ نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنا معاملہ کسی عورت کے سپرد کر دیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد قوام ہیں، نگہبان ہیں عورتوں پر، جو فضیلت دی اللہ نے بعضوں کے اس پر بعض کے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس کی وجہ سے جو خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مال، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات پس نیکوکار عورتیں، قانتہ جو کہ مطیع فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات اور اپنی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں خاوند کی عدم موجودگی میں بھی، بما حافظ اللہ، جو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اس کے ساتھ، جن چیزوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ان کی نافرمانی سے، فاعذوہن، بس ان کو واعظ کرو۔ نشوزہن، نشوز کا معنی آتا ہے اونچا ہونا، چڑھائی کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ عورت کا نشوز یہ ہے کہ خاوند سے بغض رکھنا اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، جیسا کہ مفردات القرآن کے اندر یہی معنی بیان کیا گیا۔ اگر عورت نافرمانی پر اتر آئے، بغاوت پر اتر آئے، تو اس کی 3 سزائیں، 3 طریقے بیان کیے، اور ان کو تینوں کو بالترتیب مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ کیا فرمایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تم ڈرو ان کی نافرمانی اور بغاوت سے، تو کیا کرنا؟ فاعذوہن، پہلا کام ان کو وعظ کرو، نصیحت کرو کہ اللہ کے بندی ایسے نہیں کرتے، سمجھاؤ اس کو۔ اگر ہر طرح کا سمجھانے سے بات نہیں بنتی، اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے تو زبانی نہیں ہے، واہجروہن فی المضاجع، اللہ کر دو ان کو بستروں سے، ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ عقل مند عورت کے لیے بہت بڑی سرزنش ہوتی ہے
کہ خاوند اس کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات علیحدہ کر لیں وقتی طور پر. یہ عورت کے لیے ایک بڑی عقل مند عورت کے لیے، بے وقوف کے لیے نہیں ہے. تو عقل مند عورت کے لیے بہت بڑی ایک تنبیہ ہوتی ہے. اگر یہ بھی نہ ہو، پہلا کام کیا ہے؟ واز کرنا. اگر اس کے کام نہ بنے تو واہجروہن فی المضاجع، بستروں سے الگ کر لو. اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرا کام وضربوہن، پھر ان کو تھوڑا بہت تھپکا شپکا لگا بھی دو. ان کو کہ مار بھی سکتے ہیں. وضربوہن، ان کو مارو، لیکن مارنا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ چہرے پر مارنا اور بدصورت کہنا یہ جائز نہیں ہے. ابو داؤد کا ہے حدیث نمبر 2142. اور اسی طرح چوٹ والی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جس کے ان کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے یا کوئی زخم بن جائے، یہ نہ ہو. جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 کا اس کی صراحت ہے. لیکن ترتیب یہ مد نظر رکھیں. پہلے نمبر پر باز، دوسرے نمبر پر بستر الگ کر دینا. اگر دونوں سے کام نہ چلے پھر تیسرے نمبر پر ڈانٹ ڈپٹ کو مار بھی. لیکن بعض لوگ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے نمبر پر تیسرا کام شروع کر دیتے ہیں. تو جب پہلی مرتبہ تیسرا کام شروع کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ موٹر سائیکل ماشاءاللہ سارے چلانا جانتے ہیں، اگرچہ مجھے اتنا نہیں چلانا آتا. سب سے پہلے پہلا گیئر لگتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اگر کوئی موٹر سائیکل پر بیٹھتے تیسرا گیئر لگائے تو کیا ہوگا؟ ہسپتال ہی جائے گا نا. بیٹھتے جو پہلا دوسرا نہ لگائے، جلدی تیسرا ہی لگا دے تو ساودھان ہے، ہسپتال جائے گا. اسی طرح بعض جو نا تیسرا گیئر عورت پر لگا دیتے ہیں، پہلے مرتبہ ہی ڈنڈا پھڑ لیا، نتیجہ جو ہے وہ تباہی ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں. تو ترتیب ہے پہلے نمبر پر پہلا. جو ترتیب دنیاوی معاملات میں باقی چیزوں کے اندر ہے، ہر ایک کی ترتیب ہوتی ہے. اسی طرح اس انداز سے چلنا چاہیے. کیوں اوکھا ہو؟ پہلا اوکھا ہو رکھے جا کے سکھ لوے بھی بعد میں کرنا. بیاہ کرم کا شوق ہے، سب تو آسان تو ہے ہی. فائدوہن، باز کرو ان کو. واہجروہن فی المضاجع، دوسرا کہہ کہ دوسرا اوکھا ہے. پھر دوسرا بھی کیا ہے نا. اگر دوسرا اوکھا تو چپ کر کے بیٹھا برداشت کی جائے. اگر ایک رات میں تو علیحدہ نہیں ہو سکتا تو چپ کر کے تھلے لا کے پہ روے. تیری ہوئی شادی؟ لگتا ہے کہ تو دوسرے نمبر پہ ہی ہے. چلو اللہ ہدایت دے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر تمہاری اطاعت کر لیں، بات مانیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر نہ تلاش کرو ان پر کوئی راستہ. ہاں اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بڑی بلندی والا اور بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرو آپس کے اندر کسی قسم کی مخالفت پر، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو بھیجو مقرر کرو ایک حاکم اپنے اہل و عیال میں سے اور ایک حاکم اس عورت کے اہل و عیال میں سے. ان یریدا اصلاحا، اگر دونوں ارادہ کرتے ہوں گے اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، تو موافقت کرا دے گا اللہ ان کے درمیان. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تو ہمیشہ سے جاننے والا، خبر رکھنے والا رہا ہے. اگر دونوں کا آپس کے اندر کوئی زیادہ ہی معاملہ ٹیڑھا ہوگا، بجائے اس کے کہ خود سمجھانے کی، کو خود تو کوشش کر لی نا، پیچھے 3 طریقے بتلا دیے، ان میں سے کوئی بھی کارگر نہیں ہے، تو پھر ایک مرد کے خاندان میں سے، ایک عورت کے خاندان میں سے جو سمجھدار 2 آدمی ان کو مقرر کر دو کہ یار کوئی ان کا آپس میں سمجھوتا کرو، وہ بیٹھ کر دونوں کی بات سنیں. تو جس کی زیادتی ہے اس کو تان شان کریں، جس کی دوسرے کو بھی کہیں تو دونوں کو سمجھوتا کرا کے تو آپس میں ان کا تصفیہ کرا دیں. بعض اوقات آپس کے اندر وہ تصفیہ ہونا مشکل ہوتا ہے، پھر دوسرے ہوتے ہیں ان کا کہ چہرہ مورا بھی دیکھنا پڑتا ہے، ان کا لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر وہ بات کو بھی سمجھتے ہیں، ورنہ ہر ایک کہتا ہے کہ میں حق پر. ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو غلط کہنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں. جب تیسرا آدمی سنے گا ادھر وہ بتلائے گا کہ حق پر کون ہے، غلطی پر کون ہے، زیادتی کون کرتا ہے. ان یریدا کا معنی وہ دونوں حاکم، دونوں کی طرف سے 2 آدمی اگر دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ اصلاح کا کوئی
راستہ نکال دے گا۔ تو اگر وہ ہیں اسی طرح کے، وہ کہتے کہ ان کے جدائی ہو، تو پھر انہوں نے اصلاح کی طرف کیسے آنا ہے؟ ایک تو یہ منع ان یریدا کا منع، وہ دونوں حاکم دونوں طرف مقرر کیے ہوئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاوند بیوی، اور خاوند بیوی اصلاح چاہتے ہیں نا کہ ہماری چلو ہو جائے، تو کسی آدمی کو مقرر کر دیں، سمجھوتا کرا دیں۔ تو اگر انہوں نے کرنی ہی نہیں ہے تو پھر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، پھر عدالتوں کے اندر بھی جائے، عدالتوں کے اندر عورت اس کو گھسیٹتی بھی رہے، ذلیل بھی کرتے رہے، اس کو کہ تم صلح کرنی نہیں، تو پھر تو جس نے نہیں کرنی اس کو کوئی کروا ہی نہیں سکتا۔ ان یریدا اصلاح، اگر ارادہ کرو اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، تو موافقت کرا دے گا اللہ ان کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بالوالدین یہ احسنوا کے متعلق، احسنوا بالوالدین احسانا، احسانا اسی فعل محذوف کا مفعول مطلق، احسان اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وبذی القربى والیتامى والمساکین، قریبی رشتہ دار یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، والجار ذی القربى والجار الجنب، اور ہمسایہ جو رشتہ دار ہے وہ بھی، والجار الجنب، اور جو اجنبی ہمسایہ اس کے ساتھ بھی۔ ہمسایہ رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک پھر زیادہ کرنا ہے۔ اگر ہمسایہ اجنبی ہے، کوئی خاندان برادری کا نہیں، صرف ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے۔ والجار الجنب، اجنبی جو ہمسایہ ہے۔ والصاحب بالجنب، وہ جو صاحب بالجنب ہوتا ہے، صاحب بالجنب سے مراد ساتھ رہنے والا، ساتھ رہنے والا دوست، جیسے سفر کا ساتھی ہے، بیوی ہے، یا کلاس فیلو ہیں، کاروباری ساتھی، یہ تمام اس میں آئیں گے۔ والصاحب بالجنب، اور ساتھ رہنے والا ساتھی، وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ دائیں ہاتھ مالک ایک تو سے غلام اور لونڈیاں وہ بھی، اور اسی کے اندر حیوانات بھی آتے ہیں، کیونکہ حیوانات بھی انسان کے متاحت ہوتے ہیں، انسان کے رکھے ہوتے ہیں، تو کوئی بھیڑ بکری گائے بھینس رکھی ہے، کوئی جانور رکھا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک، اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اور اسے کام لینا، تو وہ بھی اس کی وسعت کے مطابق ہی کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر مختال، حد سے بڑھنے تکبر کرنے والے، فخورا فخر کرنے والا، فخورا خرچ کر کے فخر کرے، فضول خرچی کر کے بڑا فخر کر کے میں نے بڑا کیا ہے، جب تک شادی بیاہ کے موقع پر فضولیات لاکھوں روپے اڑا دینا، پھر بڑا فخر کرنا کہ میں نے اتنا کر دیا، اتنا کر دیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے اور اترانے والے پر۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو فضل دے رکھا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب۔ بخیل اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اسی لیے بخل کرتا ہے۔ اس سے مراد بخیل ہے، یا یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں جو نبی کی صفات اور آپ کے علامات کو چھپاتے تھے، وہ بھی بخل کرتے تھے، آپ کے علامات کو نہیں ظاہر کرتے تھے۔ بہرحال بخل مال کا ہو، علم کا ہو، کسی چیز کا ہو، بخل مذموم ہی مذموم ہے۔ تو بخیل کی مذمت کی ہے کہ بخل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہیں مان لاتے اللہ اور آخرت پر۔ ومن یقل الشیطان له قرینا فساء قرینا، جو شیطان کا دوست ہو تو اس کا وہ بہت برا دوست بنا۔ بخیل کی مذمت کے بعد ریاکار کی مذمت کا بھی بیان کر دیا۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والا، آپ نے سنا صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1905 میں، سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا سخی اور ایک عالم اور ایک شہید ہوگا۔ تو یہ ریاکاری ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ بخل بھی جائز نہیں ہے، اور ریاکاری اور شہرت کے لیے بھی کام کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام ایسا کرنے والا وہ شیطان اس کا دوست بنا ہوتا ہے۔
ماذا علیہم، ان پر کیا تھا، کیا حرج تھا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو رزق دے رکھا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کا ہو کیا گیا ہے، جس ذات نے ان کو یہ انعامات دیے ہیں اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ ریاکاری کر کے، شہرتیں کر کے، یہ کیوں اپنے مالوں کو ضائع کرتے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تو نہیں ظلم کرتا ہے کہ ذرے کے وزن کے برابر بھی، وان تک حسنۃ یضاعفها، اگر وہ نیکی ہے، اگر وہ جو اچھا کام کیا وہ نیکی کا ہے، یؤت من لدنہ اجرا عظیما، تو اپنی طرف سے اس کا اجر بہت ہی بڑا دے گا۔ اگر کوئی نیکی کرے، نیکی اگرچہ چھوٹی، حسنۃ کا تنوین تقلیل کی، کہ چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کرے، یضاعفها، کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا اپنی طرف سے اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے۔ ہاں تخفیف کر لی ان شرط ہے نا، تو اصل میں تکون کا نون تو گرنا ہی تھا، ان کی وجہ سے تو واؤ کو بھی گرا دیا، کان کا یہ خاص ہے، ان نون عرابی گرائے ان کی وجہ سے، شرط کی وجہ سے، تو یہ کان کا یہ خاصہ ہے کہ اس کا پھر واؤ کو بھی گرا دیتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ بنا کر، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو پھر ان تمام کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، وہ دن پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور رسول کی نافرمانی کرتے رہے، کیا پسند کریں گے؟ لَوْ تُصَوَّ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کہ زمین ان پر برابر کر دی جاتی، مرنے کے بعد مٹی ہو جاتے، مٹی کے اندر مل جاتے، اٹھائے نہ جاتے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات بھی۔ خواہش کریں گے کہ کاش ہم انسان نہ ہوتے بلکہ حیوان ہوتے اور ان کی طرح مٹی ہو گئے ہوتے، لیکن اس وقت افسوس فائدہ نہ دے گا، نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات بھی۔ ابتدا کے اندر اپنے کفر اور شرک کو چھپانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ سورہ انعام میں آتا ہے، سورہ انعام کے آتا ہے 23 میں، کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا، اللہ کی قسم ہم نے یہ گناہ نہیں کیے۔ ابتدا کے اندر کوشش کریں گے چھپانے کی، لیکن عذاب گواہی دیں گے، جب عذاب گواہی دیں گے پھر لاجواب ہوں گے، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 21 تا 23، 21 22 23 کے اندر ہے کہ انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ ابن عباس فرماتی ہیں کہ قیامت کا دن طویل ہوگا تو اس کے مختلف مراحل ہوں گے، ایک مرحلہ ہوگا ابتدا والا جس کے اندر وہ انکار کریں گے، تو جب دوسرا مرحلہ آئے گا اس میں اقرار کر دیں گے، خود اقرار کرنا پڑے گا ان کو۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ شراب کی قباحت میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی تھی، پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا سبب نزول جامع ترمذی کی حدیث نمبر، جامع ترمذی کتاب تفسیر حدیث نمبر 3026، حسن درجے کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری دعوت کی، تو دعوت کے اندر جیسے باقی بہترین کھانے پینے تھے وہاں شراب بھی تھی، کیونکہ شراب کی اب بھی حرمت نہ آئی تھی، تو ہم نے کھایا پیا، شراب بھی پی، تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو مجھے انہوں نے نماز کے لیے کہہ دیا، تو میں نے نماز کا سورہ الکافرون کی تلاوت شروع کی، اور میں نے ایسے پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور اس کے بعد کہہ دیا ونحن نعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون، یہ نشے کی وجہ سے طرح غلط لفظ زبان سے ادا ہو گیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کے حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ ایک تو یہ منع ہوا کہ نشے کے حالت میں، اسی پر قیاس کیا جائے گا نیند، سخت نیند، پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں،
قیام کا در تشہد پڑھے جائے، تشہد کا سورہ فاتحہ پڑھے جائے، پتہ ہی نہیں ہے تو اس وقت بھی وہ نماز نہ پڑھے۔ تو اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ جس کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، گونگی نماز پڑھے جا رہا ہے 40 سال سے، تو قرآن تو فرماتا ہے کہ حتی تعلم ما تقولون، تمہیں پتہ ہو تم کیا کہتے ہو، تو جس کو ترجمہ نہیں آتا اس کو پتہ کو کیا کہہ رہا ہے۔ بعد نے یہ بھی استدلال کیا کہ نماز کا ترجمہ جاننا ہی بہت اہم ہے۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن قرآن نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ تم زبان سے کیا کہتے ہو تو اس وقت پتہ چلے کہ جب ترجمہ آئے گا۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ایک کمی ہے کہ 10 سالہ نمازی، 20 سالہ نمازی، 30 سالہ نمازی، ان کو ترجمہ ہی نہیں آتا، فر کر کے بس رٹے رٹائے لفظ ہیں۔ ولا جنبن، اور نہ جنابت کی حالت میں، ولا جنبن کا منع ولا تقربوا مواضع الصلاۃ، امام طنطاوی نے یہ بات بنائی ہے، ولا تقربوا مواضع الصلاۃ، نہ تم جاؤ نماز کے قریب، جنبن اس حال میں تم جنبی ہو، جنابت کی حالت میں نماز تو کیا، نماز کی جگہ مسجد میں بھی نہ جاؤ، الا عابری سبیل، مگر راستے کو کراس کرنے والے، عبور کرنے والے، حتی تغتسلوا، یہاں تک تم غسل کر لو۔ جنابت کی حالت کے اندر مسجد سے گزرنا منع ہے، الا یہ کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، راستہ مسجد سے تو گزر کر دوسری طرف جانا ہے، تو وہ ایک مجبوری ہے۔ مثلا آدمی مسجد میں سویا تھا تو اس پر غسل فرض ہو گیا، تو اب ساودھان مسجد سے گزر کر ہی جائے گا۔ اسی طرح کوئی وہ حجرے میں رہتا ہے تو غسل خانے جب دوسری طرف ہوتے ہیں تو مسجد کے سین سے گزر کر اس کو جانا ہے، یا مسجد کے اندر سے گزر کر جانا ہے، یہ تک مجبوری ہے۔ تو ویسے جنابت کی حالت میں مسجد میں جانے کی بھی ممانعت ہے۔ کس کی؟ مسجد میں یعنی جم بھی نہ جائے، ولا جنبن، یہ قرآن کہہ رہا ہے، نہ جنبی حالت میں، نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں تم نشے کی حالت میں ہو، اور نہ قریب جاؤ جنبی حالت میں۔ تو جنبی حالت کا صرف نماز کے نہیں، کیونکہ آگے کیا ہے، الا عابری سبیل۔ جو ہے نا بلوغ المرام کی شرح جو امام شوکانی دے نا سبل السلام، اس میں لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، اور اس سے کوئی ایسی صحیح دلیل نہیں جو اس سے صحیح نصرات کرے۔ اللہ کے مطلب آیت تو دیکھو نا، ولا جنبن، اور نہ جنبی حالت، الا عابری سبیل، مگر راستے کو عبور کرنا۔ راستے کو عبور کرنے سے کیا مراد ہے کہ جنبی حالت میں بھی نہ کرو، الا یہ کہ راستہ کراس کرنا ہو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں جو امام طنطاوی نے منع کیا وہ ٹھیک ہے، ولا تقربوا مواضع الصلاۃ، نماز کی جو جگہیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم نے راستہ کراس کرنا ہے، مجبوری ہے، مسجد سے گزرنا ہے، تو اس سے مجبوری کے تحت جا سکتے ہو۔ طنطاوی، حتی تغتسلوا، تک تم غسل کر لو، غسل کر لو پھر ٹھیک ہے گزر سکتے ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آیا ہو تم میں سے کوئی ایک بول و برات سے، قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، اور نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو پاک مٹی کا۔ تیمم کا لفظ معنی ہے قصد کرنا، قصد کرو تم پاک مٹی کا۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، بس مسح کرو اپنے چہرے اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بہت ہی درگزر کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تیمم کے لیے سفر کی قید، یہ قید لزومی نہیں ہے، بلکہ مقیم حالت میں بھی اگر پانی نہیں ملتا یا پانی استعمال کرنے کی استطاعت و طاقت نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کے لیے ایک ضرب ہوگی، ایک ضرب چہرے کے لیے بھی اور ہاتھوں پر مسا، جس طرح کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کا حدیث 338 میں ہے کہ ایک بار ہاتھ مارنے ہیں، اسی سے چہرے کا مسا کرنا، اسی سے ہاتھوں کا باہر والے حصے کا کرنا ہے، پہلے چہرے کا بعد میں ہاتھوں کا۔ اگر مٹی زیادہ لگے تو پھونک مار کے اڑا لیں، کیونکہ پاؤڈر لگانا تو مقصود نہیں ہے، تو مسا ایک طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اگر بہت زیادہ مٹی لگی تو ٹھیک ہے کہ معمولی ہے تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب کا، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی، ہدایت کے بدلے جو تھوڑی بہت ہدایت ہے وہ بھی دے کر گمراہی خریدتے ہیں۔
وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور ارادہ کرتے کہ تم کو سیدھے راستے ہٹا دیں، جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا. کیوں انہوں نے اکثر حصہ تو ضائع کر دیا، رہا ہی ان کے پاس تھوڑا سا ہے. اپنی کتابوں کا یہود و نصارہ نے بہت سارا حصہ تو ویسے ہی انہوں نے تحریف کر دی، تو ان کو تبدیل کر دیا، ان کو ختم کر دیا، تو ان کے بعد باقی بچے تھوڑا سا ہے، یا عمل کے لحاظ سے ان کے پاس تھوڑا ہے، عمل کے لحاظ سے بہت ہی تھوڑا ہے، باقی جو نا جس پہ عمل نہیں ہے تو وہ ایسے کہ جیسے انہوں نے ضائع کر دیا. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات و صفات والا حصہ جو انہوں نے ختم کر دیا تھا وہ مراد ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دیے گئے ایک حصہ کتاب کا، تو جو ایک حصہ ہے اس کو کون سے اپنائے ہوئے ہیں؟ یشترون الضلالہ بالہدی، محذوف ہوگا، خریدتے ہیں گمراہی ہدایت کے بدلے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کہ وہ راستے سے تم کو بھی ہٹائیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی اللہ حامی و مدد، کافی اللہ تعالیٰ ولی جس کے معاملہ جس کے سپرد کیے جائیں ہیں، اور کافی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا. باللہ میں بعض زائدہ ہے اور یہ کفا کا فاعل ہے. قرآن کا جہاں کہیں بھی ایسے آیا ہے تو یہ کفا فعل ہے، لفظ اللہ یہ اس کا فاعل ہے، بعض زائدہ ہے. کافی اللہ ولی جن، یہ تمیز ہونے کے وجہ سے منسوب ہوگا، ولی ہونے کے اعتبار سے، حامی و ناصر ہونے کے اعتبار سے، اور کافی اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے اعتبار سے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور ان لوگوں میں سے یہ یہودی ہوئے وہ تبدیل کرتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یہودیوں کے کئی ایک طریقے تھے اپنی شریعت کو تبدیل کرنے کے. ایک تحریف مانوی تھی، تو یہ کلمات کو اس کی جگہوں سے بدلنا، آگے پیچھے کرنا، یہ تحریف ان کی مانوی مراد ہے. اور دوسری جگہ آتا ہے میں بعد مواضع، بعض جگہوں پر وہاں تحریف لفظی ہے، تو تحریف لفظی بھی کرتے تھے، تحریف مانوی بھی کرتے تھے. یہودی دونوں قسم کے تحریف کے قائل تھے. تو تحریف مانوی میں سے فاصل تعویلیں، جس طرح کہ قصہ ذبیح کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بھی ان کی ایک تحریف تھی. یہ تو مانتے تھے کہ ذبح والا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے، لیکن تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق، تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسحاق علیہ السلام کو کر دیا، تاکہ ہمارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل اور لڑی سے ہوئے ہیں، یہ شرف ان کا بنے. اسی طرح اور بھی ان کی تحریفیں جیسے آگے بیان کی. یقولون سمعنا، کہنے لگے سن لیے آپ کی بات، وعصینا، لیکن نافرمانی ماننی نہیں ہم نے. اسی طرح واسمع غیر مسمعن، کہتے سنیے تو نہ سنایا جائے، سن تو نہ سنایا جائے، یہ لفظ کہتے. نہ سنایا جانے کا ظاہری طور پر ایسا تاثر دیتے کہ جیسے ہم خیر کا لفظ بولتے ہیں کہ غیر مسمعن. اگر کوئی پوچھ لیتے نا تم یہ کیوں کہتے ہو، تو کہتے جی ہم نے تو یہ مانا لیا ہے آپ سنیں غیر مسمعن، آپ کو کوئی بری بات نہ سننی پڑے، ہم یہ مراد لیتے ہیں. حقیقت کا تو مانا کیا لیتے تھے؟ واسمع، سن غیر مسمعن، تم بہرا ہو جائے. دل کے اندر مراد بہرا ہونا لیتے تھے، لیکن ظاہری طور پر ایسا لفظ بولتے. اس طرح ورائنا لج بالسنتہم، رائنا کا لفظ کہتے مروڑتے ہوئے اپنی زبان کو، رائنا کو رائینا ایسے کہہ کر لفظ کو مروڑ کر غلط مفہوم لیتے. اور اسی طرح کہتے واسمع وانظرنا، اچھا وطعنا فی الدین، دین کا طعن کرنے کے لیے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اگر وہ ایسے کہتے نا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، اور ایسے کہتے واسمع وانظرنا، سنیے اور ہمارا بھی خیال رکھیے، لکان خیر لہم واقوم، یہ ان کے لیے بہت بہتر اور بڑی درست بات ہوتی. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن ان کے زبانوں سے یہ حق اور اچھی بات کیسے نکلے؟ لیکن اللہ نے لعنت کر دی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے. ولا یؤمنون الا قلیلا، نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت ہی تھوڑا. ان کے دلوں کے اندر خباثت اور نجاست ہے، تو وہ ایمان ان کے اوپر اثرات کیسے ہو جائیں؟ زبان سے خیر اور برائی کی بات نکلے کیسے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها.
اے وہ لوگوں جو دیے گئے کتاب، ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی، تصدیق کرنے والی وہ چیز کے جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے انت میں سا وجوہن، یہ کہ مٹا دیں ہم چہروں کو، تمہارے چہروں کو مٹا دیں، ورنہ رد علی ادبارہا، اور کر دیں ان کی پچھلی حصے کی طرح، گدی کی طرح کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کے احکام میں تبدیلی، تحریف، انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کے بدل دے، تمہارے چہروں کی آنکھ، ناک، منہ کو ویسے ختم کر دے، مسخ کر دے، جیسے گدی بالکل صاف ہوتی ہے جس کے اندر نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ منہ ہے، اس طرح بنا دے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو اللہ تمہاری شکلوں کے بگاڑ کے، بندر بنایا تھے نا، تو بندر کا منہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے گدی پر بال ہوتے اس طرح چہرے پر بال اگا دیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھی دنیاوی سزا بھی بری طرح دے سکتا ہے، اس لیے اللہ کے احکام کی بغاوت اور سرکشی کرنے سے باز آ جاؤ۔ ان کو بھی سنایا جا رہا ہے، امت مسلمہ بھی اگر یہ بھی بغاوت اور سرکشی کرتے رہیں، اللہ کے ہر حکم کے نافرمانی کرتے جائیں گے تو دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے۔ اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا لعنت کریں ہم جس تک لعنت کی تھی ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے والوں پر۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا یہ کام کیا ہوا ہے، اس کے کرنے میں کہتے کوئی دیر نہیں، ایسے سمجھے جیسے ہو چکا ہے۔ ہاں جی، موضوع یہ ہے کہ اللہ کے احکام، نبی کے فرامین، ان کی جو بغاوت کرتا ہی جائے پھر یہ اس حد تک پہنچ جائے کہ ان کے اندر تحریف کر کے جائز کو نجائز اور نجائز کو جائز کرنے کی کوشش کرے، تو ایسا باغی آدمی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ عین ممکن ہے کہ اللہ اس کی شکل بگاڑ دے۔ شکل بگاڑنے کی کئی صورت ہے، حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ان کا چہرے کا، جبڑے کا آپریشن ہو جائے، ناک کے ٹانکے لگے، شکل نہ دیکھنے کے قابل ہو۔ کتنے بڑے حسین چہرے تھے، ان کی شکل آپریشن کے بعد ایسی ہوئی، چہرے پر کوئی ایسی چوٹیں لگی ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ کسی کو فلویری کی ایسی بنا دی کہ منہ چھپائے پھرتا ہے، کسی کی اور ایسے دانے نکلے ہیں کہ ایسا چہرہ بنا دیا ہے کوئی مجلس میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر بد عقیدہ ہے، برے مال ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اگر صحیح عقیدے والے کو بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک ہے سستی اور کوتاہی، مانتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن کرتا نہیں ہے، سستی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ کوئی نماز نہیں ہے، مولوی نے بنائی ہے، روزہ کہیں بھی نہیں۔ اگلے دن میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایڈا ایک بدبخت کہتا کوئی روزہ نہیں ہے، یہ مولوی نے بنایا ہوا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی، میں نے آدھا منٹ سنا، میں نے بند ہی کر دیا، پتہ نہیں کیا کچھ واحیت ہے، کہتا تھا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں، سب کا انکار کر رہا تھا۔ تو ایک ہے اللہ کے احکام کا انکار، پھر انکار سے ایک حد اور کہ جو غلط چیزیں ہیں ان کو اس کی جگہ لانا، جس سے کہنا کہ نماز کا معنی، نماز کے صلاۃ کا لفظ ہے نا، تو صلاۃ کا معنی سرین ہلانا، تو نماز کو تو کوئی ڈانس کر دیں تو ٹھیک ہے، یہ عبادت ہوگی۔ یہ ہے بغاوت کی انتہا، جو صحیح معنی تھا اس کو چھوڑ کر، اس کو بگاڑ کر غلط معنی کو اس کی جگہ لانا۔ تو ایسے لوگوں پر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی مہلت دے بھی دے، اور نہ لعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اللہ کی طرف سے لعنتیں، سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ حق سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جائے۔ قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، جو مرضی سناؤ، حق قبول کرنے کے لیے اس کے دل کے اندر کوئی گنجائش نہ ہو، یہ سب سے بڑی لعنت ہوتی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا حکم کیا ہوا۔ کئی لوگ مرتے دم تک قبر میں ٹانگے لٹکائے بیٹھے ہیں، ان کو کہ نماز نہیں پڑھنی، ہائے ہائے کر رہے ہیں، ہسپتال میں پڑے ہوئے، نہ نماز، نہ توبہ، نہ استغفار، کوئی کلمہ بھی ان کو نصیب نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی لعنت، ان کی زندگی بھر کے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لعنت و شامتیں پڑی ہوتی ہیں، زبان سے حق بات، اچھی بات کیسے نکلے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کرتا اس کے علاوہ جو بھی ہو، شرک کے علاوہ جو بھی بڑے سے بڑا بھی گناہ ہے وہ بھی اللہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے گڑا ہے بہت بڑا گناہ، بڑا ہی گناہ، اس سے بڑا گناہ کائنات میں نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کو، ان لوگوں کو جو بڑے پاک بناتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جو یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے پاک ہیں، مقدس ہیں، دعویٰ کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، پیچھے سورہ بقرہ کہتے ہیں 111 میں آپ نے پڑھا، کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ہمارے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، ہم ہیں پاک، ہم جو مرضی کرتے جائے، چوری ٹھگی جو مرضی کرے، ہم پاک ہیں، جنت ہمارا شدت سے انتظار کر رہی ہے، اور ہمارے علاوہ باقی سارے پلید ہیں وہ جنت میں جائیں گے نہیں، جو مرضی کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ۔ اور کبھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں، کبھی اپنے آپ کو بیٹا، کبھی اللہ کے بیٹوں کی اولاد، کبھی اور طرح طرح کے بات کرتے، اور سمجھتے تھے کہ ہم جو مرضی کریں، اللہ کی کوئی نعوذ باللہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی جہنم میں پھینک دے، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا۔ تو یہ ان کے عقیدے نہیں، آج کلمہ گو کے بھی عقیدے ہیں، بل فلاں سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی، اب ہمیں کیا فکر ہے۔ تو پیر بھی کہتے ہیں اگر تجھے نماز روزے کرنا تو بیعت کرنے کا فائدہ، ہم جائیں اللہ جانے، بس پیر کی بیعت کر لی، ان پہ میلے پر چلے جاتے ہیں، ان کے عرس پر چلے جاتے ہیں، کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے بنے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لازمی اتنے زور لگا کہ اب ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، کوئی مجال ہے کہ ہمیں کسی اور طرف لے جائیں، فلاں سرکار کے مرید ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے نعوذ باللہ عقیدے کہ اللہ کو تو ایک مجبور محض بنا کر رکھ دیا، سب کچھ سرکار اور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا تزکیہ کرتے ہیں؟ آپ نے اسے منع کیا ہے اپنا آپ کا یا اپنے ساتھی کا سامنے تزکیہ کرنا ہے، آپ منہ پر مدح کرنے سے منع، ایاکم والتمادع فانه ذبح، دوسرے کے منہ پر مدح نہ کیا کرو، یہ اس کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، ابن ماجہ کی حدیث میں 3743، اور بخاری کی ایک روایت، بخاری کی 6061 میں ایک آدمی نے کہ دوسرے کے منہ پر اس کی مدح کر دی، تعریف کر دی، آپ نے کہا بے حقا قطعت عنق صاحبک، افسوس تو اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی ہے، مدح کر کے اس کا تکبر اور فخر آئے گا تو نے تو اس کی گردن توڑ کر رکھ دی ہے۔ لیکن آج ہمارے سٹیجوں پر دیکھ لیں، خطیب صاحب کی وہ 15 منٹ پہلے مدح ستائش اور زمین و آسمان کے کلابے نہ ملائے جائیں تو خطیب صاحب کو جوش نہیں آتا، نہ جوش آتی نہ تقریر آتی۔ وہ القاب کے القاب پتہ نہیں، پھر وہ سپیشل اشتہار پر کہ کام لگائے تو اعتراض کریں کہ میرا فلاں لقب کیوں نہیں لکھا۔ ایک خطیب صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کو معاف کرے، وہ اپنے لکھ دیتے تھے خطیب ارض و سما، خطیب ارض و سما، خطیب ایشیا، خطیب فلاں۔ ایک تو دوسرے بھی پتہ نہیں سٹیج پر بیٹھے سٹیج سیکٹری ہمارے کیسے ہوتے ہیں جن کو نہ کہ دین کا علم نہ کچھ اور، شلوار ٹخنوں سے نیچے داڑھی اتنی اتنی ہو، سٹیج سیکٹری، تو انہوں نے پھر وہ القاب بیان کرنے ہیں، زبانی نہیں، آگے ایک ورقہ لکھا ہوتا ہے، وہ پہلے مہینہ پہلے سوچتے رہتی ہیں، ڈائری طرح طرح کی الفاظ جوڑتے رہیں گے، جوڑ جوڑ کے اشعار بنا بنا کر کہ یہ القاب بولیں گے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، زیادہ زیادہ کر کے شیخ صاحب بیان کریں گے، حضرت صاحب بیان کریں گے، شیخ الکل فلانا کل تے آدھی انہوں اتا یادہ ترجمہ ہی نہیں دا۔ تو کتنے سارے خطیب بیچارے بلوغ المرام پڑھے ہوتے ہیں، وہ بھی پوری نہیں پڑھی ہوتی، پتہ نہیں کتنے کتنے خطیب ایسے مبالغے کر کر کے، اور وہ بھی پھول پھول کر غبارہ بن جاتے ہیں۔ کیا کہ تاند کی تانی بگڑی ہوئی، اب کیا کہیں، اگر کسی کو کہہ دیں وہ کہتے گلے یہ علماء کی قدر نہیں کرتے، یہ علماء کی فلاں کرتے ہیں۔ قدر کریں اچھے طریقے سے کہ مناسب اس کے الفاظ کریں، جتنا ہے اس کو شیخ الفلاں تو شیخ الفلاں تو شیخ الفلاں کہہ دینا۔ لم تر للذین یزکون انفسهم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کو جو بڑا تزکیہ کرتے ہیں اپنے آپ کا، بڑا پاک صاف بناتے ہیں اپنے آپ کو،
بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی، جتنا کو تقوی اختیار کرے گا صلہ ملے گا۔ گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کی وہ جو لکیر ہوتی ہے نا اس کے پیٹ پر، اس کے اندر بریک سا دھاگا ہوتا ہے۔ افطاری کے ٹائم آپ دیکھیں نا کھجور کھاتے ہیں تو اس کی گٹھلی کے اندر بریک سا دھاگا سا ہوتا ہے، اتنا بھی ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو صحیح دیکھو یہ کیسے باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دیے گئے تھے ایک حصہ کتاب کا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، پھر بھی وہ ایمان لاتے ہیں جبت و طاغوت پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ ان لوگوں کو جنہوں کفر کیا، کافروں کو جا کر کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ایمانداروں سے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تو ان سے بھی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ جبت حت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جبت سے مراد جادو، جبت سے مراد جادو لیا، اور طاغوت سے مراد شیطان۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4583 سے قبل ترجمۃ الباب میں، یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور حسد کی وجہ سے مشرکین مکہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تمہارا دین جو نا مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یہ اتنے خناس تھے، جا کر کہنے لگے مسلمان کوئی دین نہیں ہے، تمہارا دین مسلمانوں سے بہتر ہے۔ یہ یہودی مشرکین کو جا کر کہنے لگے۔ آج بھی دیکھ لو، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، انڈیا سے بڑے تعلق، بڑے پیار ہیں، حالانکہ نہ وہ اللہ کی ذات کے قائل، نہ کسی رسول کے، نہ کہ آسمانی کتاب کے۔ چلو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں اتنی چیز تو مشترکہ ہے نا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، جن کے یہودی عیسائی رب مانتے ہیں ہم بھی اس کو مانتے ہیں، ہم ان کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، پہلے بنی اسرائیل کے نبیوں کو، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو مانتے ہیں، بیت المقدس کو بھی ہم مانتے کہ وہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، وہ قبلہ رہا ہے۔ تو ہندو، سکھ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ربط و تعلق زیادہ ہو، لیکن مسلمانوں کے بجائے ان کے ساتھ اسی طرح نیچرلی جو خدا کے تصور کی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، کائنات کا نظام خود چلتا ہے، ان کے ساتھ یاریاں ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ دعوتیں۔ آج بھی وہی طریقہ۔ اس وقت بھی یہودیوں نے ایسے کیا کہ مشرکین کو جا کر انگیختیں دیتے طرح طرح کی، اور جا کے یہ بھی کہتے کہ تمہارا جو دین ہے نا مسلمانوں تو وہی چنگا ہے۔ تو آج بھی کئی کہتے ہیں وہابیاں تو شیعہ چنگے نہیں، ایسے کہتے ہیں وہابیاں شیعہ چنگے، وہابیاں نالوں تے انڈیا پار والے چنگے نے۔ میں نے خود سنا، انہاں نال تو سکھ ہی چنگے نے۔ اور کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ شاید ہی انہوں نے سال کے بعد عید کی نماز پڑھی ہو، اور اگر ان کو پوچھا جائے کہ استنجا کیسے کیا تو ان کو استنجا کا پتہ نہیں کیسے، کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ جو کہ جانور جیسے پیشاب کرتا نا اس سے اٹھ کے آ جائیں گے، اتنے نہر پہ جا کے دیکھ لو نا، جی ٹیکسیاں والے کھڑے ہیں اکثر، جیسا جانور کرتے ہیں اس طرح ان کا طریقہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں دین کا کیا ہے، نماز روزے کا، لیکن فتویٰ لگائیں گے انہوں نے تو فلاں چنگے ہوندے نے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کبھی سنو صحیح، دیکھو صحیح، پوچھو صحیح، کیا ہم کرتے ہیں؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان لاتے جبت اور طاغوت پر۔ علامہ جوہری نے الصحاح کے اندر جبت کا منع کیا ہے بت، کاہن، جادوگر، تینوں منع کیے۔ علامہ جوہری نے الصحاح کے اندر جبت کا منع بت بھی، کاہن بھی اور جادوگر بھی، اور اس قسم کی تمام چیزیں جو اللہ سے،
اللہ کی بجائے جس کی بھی غیر کی پوجا کی جائے ان کو اسی میں لائے ہیں، اور طاغوت سے مراد انہیں شیطان لیا ہے، اور ہر وہ شخص جو گناہ کی طرف دعوت دے، جو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، علامہ جوہری نے اس کو تمام کے تمام طاغوت کے اندر شامل کیا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا تو کوئی مددگار نہ پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہت میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اس وقت تو نہیں دیں گے لوگوں کو ایک نکیر، گٹھلی کے اوپر جو نکتہ ہوتا ہے اتنا بھی کچھ نہیں دیں گے۔ کھجور کی گٹھلی ایک طرف اس کے پیٹ پر لکیر ہوتی ہے، اس کے بیک پر دیکھیں تو نکتہ سا ہوتا ہے اندر سے جھکا ہوا، بالکل چھوٹا سا۔ تو اگر ان کے پاس یہ حکومت ہوتی تو یہ اتنے کنجوس ہوتے، بادشاہ ملنے کے باوجود اتنی بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ام یحسدون الناس، ام بلکہ معنی میں بلکہ حسد کرتے لوگوں پر، علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ سب سے بڑا یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نسب در نسب بڑے انبیاء، حکومت اور نبوت ان کے سلسلے میں جاری رکھی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، یہ جل سڑ گئے ہیں کہ یہ حکومت، یہ قیادت و سیادت تو ہمارے نسل میں رہنی چاہیے تھی، یہ دوسرے میں آ کیوں گئی ہے؟ اس بات پر بھی اور واضح طور پہ انکار کرتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہمارے نسل میں سے آیا ہوتا تب تو ہم مان لیتے، تو یہ تو دوسری میں سے آیا ہے، حالانکہ ہیں وہ دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ایک بیٹے کے نسل میں سے اتنے انبیاء، اتنے حکمران، اتنی بادشاہتیں رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ دوسرے میں ایک بھیجتی ہے، یہ کیوں سڑے جلے پھرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس، بلکہ حسد کرتے لوگوں سے، علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ نے ان کو دے رکھا اپنے فضل سے۔ یہ حسد آج بھی ہر ایک سمجھتا ہے کہ ولی، عالم، شیخ ہمارے فرقے میں سے ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی دوسرے کے عالم کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی کہتے ہیں او فلاں اہل حدیث ہے تو بڑا ولی ہے، واقعی سے ولی ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے کہ اہل حدیثوں کا تو ولی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ولی صرف انہی میں سے ہوتا ہے کہ جو مزاروں پر جائیں آئیں، فلاں کریں انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے بھی بعض ایسی ہیں کہ کوئی دوسرا دیوبندی بریلوی کوئی ان کا عالم ہے، کہتے وہی عالم ہے، وہ کہتا عالم ہے، کوئی عالم ہے، باقی اپنی اختلافی نظریہ تک علمی کسی کا کوئی صاحب علم ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی عالم ہمارے اندر ہی ہو سکتا ہے، نیک ہمارے اندر ہی ہو سکتا ہے، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، باقی جب موازنہ کریں تو اس وقت تو فرق ہوگا ہی۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، تک دی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب والحکمہ اور حکمت، اور دی تھا ہم نے ان کو ملکا عظیما، بہت بڑی حکومت، جیسے ان کے نسل میں سے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو دی۔ ومنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، پس ان میں سے بات وہ ہیں جو ایمان لاتے اس پر، بہیزمیر، جو کچھ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اس پر، یا بہیزمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بس بعد وہ جو ایمان لاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہم من صد عنہ، اور بعد وہ بھی جو منہ موڑتے سے رکے ہوئے ہیں، وکفا بجہنم سعیرا، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے جلانے کے اعتبار سے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو آگ میں۔ کیسی آگ ہوگی اس کا تھوڑا سا منظر دیکھیں، کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی جل جائیں گے، ناضجت منا آگ کے اندر گل جانا، کسی چیز کو ابالتے رہیں بالکل گل جائے، کب جب بھی جل جائیں گے ان کے چمڑے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو بدل دیں گے ہم ان کے دوسرے چمڑے، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھیں وہ عذاب، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے بڑے غلبے والا اور حکمتوں والا رہا ہے۔ انسان ایک تکلیف بار بار آتی رہتی، انسان عادی بن جاتا ہے،
مثلا جسم پر پہلی بار آگ لگے تو انسان بڑا درد ہوگی، دوبارہ پھر لگائیں، پھر جگہ سخت ہو جائے اس پر لگاتے رہیں وہ بے حس ہو جائے گی. پہلی بار ڈنڈا لگائیں چوٹ زیادہ لگے گی، 2 لگائیں، کرتے 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 50 ڈنڈی کو ایک جگہ لگاتے رہیں، اس کے بعد لگاتے رہیں وہ جگہ بے حس سی ہوتی ہے، پھر درد محسوس نہیں ہوتی. جہنم میں ایسے نہیں ہوگا. جیسے پہلی مرتبہ جلنے کا سڑنے کی تکلیف ہے، اسی طرح ہر مرتبہ، کیونکہ جہنم کی آگ ہوئی گی اتنی سختی، آن لہمک آن واحد کے اندر پہلے چمڑے جل جائیں گے، پھر آن واحد کے اندر پھر دوبارہ چڑھائے جائیں گے، پھر جلیں گے، پھر بار بار یہ ہوتا ہی رہے گا تاکہ تکلیف برابر پہلے سے بڑھ کر آتی رہے، کم نہ ہو. کتنی بار بدلیں گے، کتنی بار ہوں گے، اس کا تو تذکرہ نہیں ہے. البتہ یہ احادیث میں آتا ہے کہ کافر کا جسم لمبا تڑنگا بنا دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو. جتنا جسم بڑا ہوگا تکلیف اتنی زیادہ. چھت سے آپ انسان کو گرائیں بڑے، جتنا بھاری انسان ہوگا اتنا ہی اس کی بچنا مشکل ہے. بچہ چھت سے گرے نا اس کے بچنے کے بہت چانس ہوتے ہیں، وزن جو کم ہے. چھت سے چیونٹیوں کو گرا دے، چیونٹیوں کو گرائیں لیتے کہ اسی طرح بھاگ جائے گا، اس کو کچھ بھی نہیں، اس کی ٹانگ بھی نہیں ٹیڑھی ہوئی کیونکہ اس کا وزن ہلکا ہے. تو جتنا جسم بڑا ہوگا اتنا اس کو عذاب تکلیف زیادہ ہوگی. اس لیے حدیث میں آتا ہے سے مسند احمد کے حدیث میں 24,909 کہ کافر کے کان کی لو، یہ کان کی لو سے لے کر کندھے تک جو سفر ہے نا، یہ 70 سال کی مسافت، 70 سال کی مسافت جتنی ہوتی ہے یہ کان کے نیچے والے حصے سے لے کر کندھے کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ ہوگا. اسی طرح کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر. یہ صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کا حدیث نمبر 2851. احد پہاڑ کے برابر اس کی ایک داڑھ ہوگی. اور اسی طرح اس کے چمڑے کی موٹائی، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2851 میں کہ اس کا چمڑا جو ہے وہ 3 دن کا فاصلہ، 3 دن مسافر سفر طے کرتا رہے، جتنا ہوگا اتنا اس کا چمڑا موٹا ہوگا. اتنا موٹا چمڑا آگ کے اندر جلتے ہی جل سڑ جائے گا، دوبارہ پھر پہنایا جائے گا، پھر یہ بار بار یہ سزائیں ہوتی رہیں گی. دنیا کے 3 سال آخرت کے 3 سال، دنیا کے دنیا کے 3 دن، دنیا کے 3 دن، آخرت میں تو وہ وہاں تو دن رات کا ایک صرف تصور ہی ہوگا، وہاں دن رات نہیں ہوں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور انہی کے لیے ہوں گے اس کے اندر پاکیزہ بیویاں. وندخلهم ظلا ظلیلا، اور داخل کریں گے ان کو لمبے لمبے سایوں میں، لمبے لمبے سایہ دار درختوں میں. جس طرح سورہ واقعہ کے آیت نمبر 27 میں کہا نا ظلا ممدود، لمبے لمبے سائے. کتنے لمبے ہوں گے؟ صحیح بخاری کا حدیث میں 3251 آپ نے فرمایا کہ جنت کے درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک سواری پہ ایک سوار 100 سال سفر طے کرتا رہے تو تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا. 100 سال سفر طے کرتا رہے تیز رفتار سواری کے اوپر تو تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہوگا. کتنا لمبا ہوگا؟ تو لمبا یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی سرو کے پودے کے ساتھ لنڈا سا کھڑا ہو، بس جہاں تک نظر جاتی اتنا لمبا، اتنا پھلوں سے لدا ہوا، بے شمار قسم کے خوبصورت مناظر والے پھل اور لگیں گے، اس کے ڈیزائننگیں ہوں گی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ حکم دیتا تم کو کہ لوٹا دو امانتیں ان کے اہل کی طرف. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ کہ فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین نصیحتیں کرتا تم کو. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے. یہودی امانت میں خیانت کرتے اور فیصلے میں رشوت لے کر ظلم کرتے، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ امانت سے مراد ہر طرح کی امانت ہے. امانت جو ہے روپے پیسے کی ہو، علم کی ہو، علم پہنچانا ہے، اس کے اندر بھی امانت. اگر تیری پیریڈ ہے 40 منٹ کا تو تم اس کے اندر 35 منٹ پڑھاؤ، 5 منٹ ضائع کرو، خیانت کی ہے. بغیر کسی وجہ کے 5 منٹ لیٹ گئے، 5 منٹ پہلے آ گئے،
کلاس میں بیٹھ کے موبائل کے ساتھ یاری لگائی، کبھی فلاں کبھی بھی فلاں، تو جب 5 منٹ رہ گیا چلو بھی چلو 2 لائنوں کا ترجمہ کرتا، چلو جی، خیانت ہے۔ ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 8 بجے، تو 8:30 جاتا ہے، خیانت ہے۔ ڈیوٹی ختم ہوتی ہے 2 بجے، خواہ وہ اسکول ہے، مدرسہ ہے، دفتر ہے، کوئی بھی سرکاری ہے غیر سرکاری، ڈیوٹی ختم ہوتی 2 بجے، تو 1:30 بجے آتا ہے اور سائن کر کے آتا ہے کہ میں 2 بجے آیا، حاضری 2 بجے کی، آتا ہے 1:30 بجے، آتا ہے 1 بجے، خیانت ہے۔ اور یہ وقت کی خیانت اور روپے سے بھی زیادہ بڑی خیانت ہے۔ طالب علم تمہارے پاس قوم کی امانت ہیں، گپیں سناتے رہے، نواز شریف نے یہ کہہ دیا، شہباز شریف نے یہ کہہ دیا، عمران صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، بچے بھی بڑے خوش نے کہا، مجلس گرم ہوئی ہے، ادھر ادھر گپوٹیشن سناتے رہے، آخر تے وہ کل اللہ سب کی یاد کر کے آنا۔ خیانت، تنخواہ اس کی حرام۔ ایک ہے کچھ عبرت کے لیے کبھی ہوتا ہے، سب ختم ہو گیا ہے، آگے کے نہیں شروع ہو رہا ہے، 2 4 5 منٹیں، چل کوئی ادھر کی بات سنا دی، بچوں کے اندر اکتاہٹ ہے، کوئی تھوڑا سا ان کو فریش کرنے کے لیے کوئی چھوٹا سا، لیکن یہ گپ ایسے ہی ٹائم ضائع کرنا، خود مطالعہ کیا نہیں ہوتا، مطالعہ کیا نہیں، اب آگے والی بات آتی نہیں ہے، تب ادھر ادھر کے ٹائم پاس کرنا ہے، تو طالب علم کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ خیانت ہے۔ تو خیانت کا موضوع ہر ایک چیز میں، عہدے کے اندر، عہدہ جس کو دینا جو اس کا حقدار کو دو، ان اللہ یامرکم تؤدوا الامانات الی اہلها، امانتوں کے اہل کو دو، جو اس عہدے کا اہل نہیں اس کو دینا یہ خیانت ہے۔ جو سبق پڑھا نہیں سکتا اس کو سبق دینا یہ خیانت ہے۔ ایک مجاہد کو نحو نہیں آتی تم اس کو ذمہ دھکے سے دیتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو ادب کا سبق دے دو، فلاں کو چھوٹا سبق دے دو، جو اس کا اہل نہیں اس کو دینا یہ بھی خیانت ہے۔ کیا کرے گا؟ ضائع کرے گا دوسروں کا ٹائم۔ یہ خیانت ہر ایک میں، اصل ہم اپنا پہلو بچانے کے لیے دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں۔ اگر کسی کا وہ اس کا رشتہ دار اہل نہیں ہے، اس کو اس عہدے پر بٹھا دینا یہ خیانت ہے۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، سکول ہے، ایک ہے آپ کا ذاتی کاروبار سارا، ٹھیک ہے، اپنی دکان پر اپنے بیٹے کو، آپ کے بیٹے کو بٹھائیں، بھائی کو بٹھائیں۔ مسجد تو نے اپنی جگہ پر بنائی ہے، ساری جگہ تیری اپنی ہے، پیسہ تو نے خود لگایا ہے، اب وہ وقف ہے، تیرا اختیار نہیں ہے کہ تیرے بعد تیرا بیٹا ہی وہاں ہے۔ ہاں اس کے اہلیت ہے تو ٹھیک ہے، اگر اہلیت نہیں ہے، تو نے جگہ دی ہے، تو نے عمارت بنائی ہے، تو نے سب کچھ کیا ہے، جب وقف کر دی ہے تو 1000 مرتبہ کہتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے چھوڑ، پھر کیوں اپنے خاندان میں جاتے کرتا ہے؟ مدرسہ تو نے اپنی جگہ پر بنایا ہے، اپنا خرچ پیسہ لگا، جب یہ وقف کر دی ہے، جب یہ کہہ دیا یہ اللہ کے لیے، تو پھر اللہ کے لیے رہنے دے۔ زبان سے کہتے رہنا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور میرے بعد میرا فلاں بھی آئے گا، اس کا اہل نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنی بات بہت آسان ہے، اس کے اندر ہمارے بڑے بڑے، جس کی وجہ سے مسجدیں اجڑ گئی، مدرسے اجڑ گئے، کتنے مدارس ہیں آپ کے سامنے بھی ہوں گے، ایک دور تھا بڑے چلتے تھے، اس کے بعد ختم ہو گئے، نام و نشانی ان کے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ چلتے برائے نام 2 لڑکے ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں، بس ایسے کہ گزران العلوم بنے ہوئے ہیں۔ وجہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانت روپے پیسے کی بھی، وقت کی بھی، پڑھائی کی بھی، جو تیرے ذمہ کام ہے اس کی بھی، عہدے کی بھی، ہر ایک چیز کی امانت۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے میں فیصلہ کرو، ان تحکم بالعدل، عدل کا، یہ میرا ہے، یہ اپنا ہے، اہل حدیث ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر حق پر نہیں تو فیصلہ کے خلاف دو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم، بے شک اللہ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کے، جو اولو الامر تم میں سے ان کی بھی۔ اولو الامر سے مراد
جو حکمران، بعد میں منع کیا، بعد میں کہا کہ جو بھی سرپرست ہیں لیکن ان کی اطاعت ہوگی کتاب و سنت کی روشنی میں، انما الطاعۃ فی المعروف، یہ معروف کے اندر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ ان کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو کر ان کے مطابق۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی شے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، پھر لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف، پھر اولی الامر کی بات نہیں ماننی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ اور آخرت پر، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، اس کا نتیجہ بہتر نکلے گا۔ اگر اس کے خلاف کرو گے نتیجہ کبھی خیر والا نہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔